چلیے ٹائم ہو گیا، شروع کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے نماز۔ آپ اس کو نماز کے ٹاپک کو عظیمت الصلاح کے نام سے بھی، ٹائٹل سے بھی سمجھ سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے جو میں نے پوسٹر پر لکھا تھا وہ میں نے لکھا تھا دا ٹائم لیس ریسپانسبلٹی الصلاح۔ میں نے ٹائٹل پہلے دے دیا تھا مگر میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں نماز میں کیا بات کروں گی، اور نماز کے اندر کئی اینگل سے بات کی جا سکتی ہے۔ سو بیسیکلی آج یوں سمجھ لیں کہ میں نماز کے ٹاپک پر پہلا ٹاک یہاں پر کر رہی ہوں۔ اگلا کب کرتے ہیں اس پر انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اس پر بات کریں گے، بٹ میری انشاءاللہ خواہش اور کوشش ہوگی کہ جو میرا نماز کا اگلا ٹاپک ہو وہ پہلے میں یہاں کروں، اس کے بعد میں کہیں اور کروں۔ جو آج میرا نماز کا ٹاپک ہے وہ صرف نماز کی مین اہمیت پر ہوگا، اور نماز کا ایک آؤٹ ورڈ فارم جو ہم فوراً یہاں سے اڈاپٹ کر کے اپنے گھروں میں اپنا سکتے ہیں اس پر ہوگا۔ باقی نماز میں مینلی خشوع حاصل کرنے کے میکانزم کیا ہیں، نماز میں ہم کس طرح سے اپنے آپ کو، جو نماز کے ارکان ہیں اس میں کون سے ارکان جو ہیں وہ کس طرح سے اڈاپٹ کرنے چاہیے، میں آج اس پر بات نہیں کروں گی۔ میرا فوکس آج اس اہمیت پر ہے کہ نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو کھولے اور جو حق بات ہو اللہ اس کو ہمارے عمل میں فوراً اتار دے۔ آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اب سے آپ کو نماز کے بارے میں کئی آیات اور نماز کے بارے میں کئی احادیث ملتی ہیں۔ قرآن کے اندر نماز کے حکم کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ جس عمل کو سب سے زیادہ ڈسکرائب کیا گیا ہے قرآن کے اندر وہ نماز ہے۔ نماز اور نماز سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی کو قرآن میں سب سے زیادہ ڈسکرائب کیا ہے، آؤٹ آف 5 پلرز جو اسلام کے آتے ہیں۔ اسلام کے 5 پلرز ہم سب جانتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی فاؤنڈیشن 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں پہلی ہے کلمہ شہادت، دوسرا پلر ہے نماز، اس کے بعد آتا ہے روزہ، پھر آتا ہے زکوٰۃ، اور پھر آتا ہے حج۔ تو ان 5 پلر میں سب سے زیادہ جس کا ذکر آپ کو قرآن میں ملتا ہے وہ ایکٹیویٹی سیکنڈ پلر ہے ان فاؤنڈیشنز کے اندر، اور وہ ایکٹیویٹی ہے نماز کی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان دونوں احادیث کے کلیکشن کے اندر آپ کو ایک حدیث ملتی ہے، اور یہ حدیث آپ کو مختلف نریشن سے بھی ملتی ہے۔ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نیریٹڈ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھی ہوئی نماز کی اہمیت پر بات کر رہی تھی، یا آپ یوں کہہ لیں جو الفاظ حدیث میں آتے ہیں، اگر ہم حدیث کے الفاظ پر جائیں تو وہاں پر الفاظ آتے ہیں تذکرنا، یعنی کہ ہم سب مل کر نماز کی اہمیت پر بات کر رہے تھے۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں تذکرنا عند عائشہ الصلاۃ وتعظیم لها۔ حضرت عائشہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور نماز کی تعظیم، اس کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس پر بات کر رہی تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں کو، جو آپ کی زندگی کے آخری دن تھے، ان دنوں کا واقعہ جو تھا وہ یہاں بیان کیا، اور اس میں آپ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ یعنی ٹورڈز اینڈ آف ہز لائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار تھے، اور جب آپ بیمار تھے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے اپنی اس بیماری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ امامت کرائیں، یعنی ایک وقت آپ کی زندگی کے آخری ایام میں ایسا آیا کہ جس میں آپ میں ہمت نہیں رہی کہ آپ نماز کی امامت کرا سکتے، تو آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ رسپانسبلٹی دی۔ حضرت ابو بکر جو تھے وہ اپنے
اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نماز پڑھانے کھڑے ہو جاتے تھے اور نماز پڑھا رہے تھے. تو حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ بتاتی ہیں فوجد النبی فی نفسہ خیفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر اتنی اسٹرینتھ محسوس کی کہ آپ نماز کے لیے چلے جائیں. اب امیجن کیجئے کہ صحابہ کو اس وقت نماز لیڈ کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، یعنی امام کون ہے؟ حضرت ابو بکر امام ہے. رسول اللہ کی طبیعت اتنی ڈاؤن تھی کہ وہ خود امامت کے لیے نہیں آ سکتے تھے، جب ہی انہوں نے ابو بکر کو اپوائنٹ کیا تھا. پھر ایک موقع ایسا آیا، حضرت عائشہ مینشن کر رہی ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ ان میں اتنی انف انرجی ہے کہ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور کتنی انرجی محسوس کریں، صرف نماز نہیں پڑھ سکتے، انفیکٹ وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ اپنے حجرے سے نکل کے نماز با جماعت میں جا سکتے ہیں. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کیفیت کیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انہوں نے یہ اپنے اندر طاقت محسوس کی کہ وہ نہ صرف نماز پڑھ سکتے ہیں بلکہ وہ با جماعت نماز پڑھ سکتے ہیں، کہ انہوں نے 2 صحابہ کو بلایا اور 2 صحابہ کے 2 آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے. اور اسی حالت میں یہ دونوں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر سے، ان کے حجرے سے نماز کی جگہ تک لے کر گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب دونوں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہے تھے تو حدیث میں آتا ہے تقول رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ نے کہا کأنی انظر الی رجلہ تخطان فی الارض، کہتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ 2 آدمیوں کے کندھوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازو رکھ کے جا رہے ہیں تو آپ کے پیچھے 2 لکیریں پڑ رہی تھیں. تخطان فی الارض کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا پاؤں پورا زمین پر نہیں پڑ رہا تھا، یعنی جیسے آپ ایک تو آپ کا پاؤں یوں ہوتا ہے کہ آپ کا پاؤں تھوڑا سا یوں ہو جاتا ہے، پھر اگر آپ اپنے پاؤں کو اسی طرح سے ورٹیکلی گھسیٹتے ہوئے جائیں تو زمین پر ریت پر نشان پڑتا ہے. اس کا مطلب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، محدثین لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پاؤں جمانے کی طاقت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا محسوس کیا اس کنڈیشن میں بھی that he is able to go to مسجد اور وہ باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں. تو آپ کو اسی حدیث سے بہت کچھ پتا چل سکتا ہے کہ رسول اللہ 2 صحابہ کے کندھوں پر پوری طاقت کے ساتھ اپنے بازو رکھ کے جا رہے ہیں اور پیچھے زمین پر 2 لکیریں پڑ رہی ہیں، یعنی آلموسٹ آپ یوں سمجھیں کہ 2 لوگ رسول اللہ کو کیری کر کے جماعت کے لیے لے کر جا رہے تھے. اور اس پر رسول اللہ نے کہا تھا کہ میں اپنے جسم میں اتنی طاقت محسوس کر رہا ہوں کہ میں نماز پڑھنے جا سکتا ہوں. آپ کو مختلف نریشنز میں یہ 2 صحابی مختلف ملتے ہیں. بعض نریشنز میں آتا ہے کہ یہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما تھے، بعض میں آتا ہے حضرت اسامہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہا تھے، واللہ عالم. لیکن مین بات سمجھنے کی کیا ہے کہ اگر اتنی سی بھی طاقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی کہ وہ کوئی ان کو ڈریگ کر کے مسجد لے کر جاتا تو بھی انہوں نے اپنی باجماعت نماز پڑھنے کی پوری فکر کی. مسجد میں آپ داخل ہوئے تو ابو بکر نماز شروع کرا چکے تھے. جب آپ فرنٹ پر آئے یعنی ابو بکر کے قریب آئے تو حضرت ابو بکر کو ایسے محسوس ہوا کہ شاید رسول اللہ لیڈ کریں گے تو وہ 1 قدم پیچھے آنے لگ گئے. تو رسول اللہ نے منع فرما دیا، کندھے پر ہاتھ رکھ کے روک دیا. آپ کے لیے ایک کرسی لائی گئی یا اسٹول لایا گیا، جو بھی اس وقت اویلیبل چیز ہوتی تھی، اور آپ حضرت ابو بکر صدیق کی، جبکہ حضرت ابو بکر قیام میں کھڑے ہوئے تھے، آپ میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی. آپ کی جو کرسی تھی یا جو بھی آپ کا اسٹول تھا وہ حضرت ابو بکر کی لیفٹ سائڈ پر رکھا گیا، جبکہ حضرت ابو بکر اس وقت امامت کرا رہے تھے. آپ اپنے اس کرسی پر بیٹھے اور پھر آپ نے اپنی جو نماز ادا کی وہ کرسی پر بیٹھ کر ادا کی، جبکہ مقتدی اور امام دونوں قیام میں کھڑے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، لیکن کیا نماز پڑھنے مسجد آئے؟ تو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے پتہ چلے گا کہ آپ نے نماز کو کتنی اہمیت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ جو جس ایج بریکٹ میں بیٹھے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اسی حساب سے ہے. جو آنٹی ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کوئی ڈائمنڈ رنگ ہوگی، جو بچے ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کوئی نیا موبائل ہوگی یا کوئی نیا لیپ ٹاپ ہوگی یا کوئی اپنی پسند کا جو ہے وہ برانڈیڈ جوڑا ہوگی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جعلت عینی جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں نماز کو اہمیت دی اور آپ کو نماز سکھا دی گئی تھی. نماز فرض مکی دور کے اینڈ پر آلموسٹ ہوئی ہے، واقعہ اسراء والمعراج پر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مدثر جو کہ شروع کی ارلی ریولیشن میں آتی ہے،
سورہ مدثر کی وحی کے بعد ہی کہا جاتا ہے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا تھا اور آپ کو نماز پڑھنی سکھا دی تھی. وہ نماز 5 وقت کی نماز نہیں تھی، 2 وقت کی نماز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انیشیلی پڑھنی شروع کی تھی. اس لیے کہ ہم سے جو پہلی قومیں تھیں، جو ہم سے پچھلے مسلمان قومیں تھیں، یعنی جو اہل کتاب تھے، ان میں نماز کا طریقہ جو بھی تھا وہ 2 وقت نماز کا طریقہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جب تک نماز فرض نہیں کی گئی، جب تک آپ کی نماز کا طریقہ اسی کو کنٹینیو کیا گیا کہ آپ کو صبح نماز اور شام میں نماز پڑھنی ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کی ایک جنگ ہوئی تھی. جوہینہ کے لوگ تھے. جوہینہ ایک قبیلہ تھا اور کافر قبیلہ تھا، مشرک قبیلہ تھا. ان سے مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی اور کہا جاتا ہے احادیث میں جو آپ کو روایات ملتی ہیں کہ بہت انٹینس فائٹ ہو رہی تھی، بہت سخت جنگ ہو رہی تھی. تو جو کافر قوم کا سپہ سالار تھا، جو چیف تھا، اس نے اپنی آرمی سے، اپنی فوج سے کہا کہ ظہر کا وقت مسلمانوں کا ہونے والا ہے. کچھ اس وقت ایسا تھا، یہ جوہینہ کی بہت بعد کی بات ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، مکی دور سے باہر آ چکے اور غزوہ ہو رہا ہے. تو یاد رکھیں اتنا تو الحمدللہ ہمیں معلوم ہے کہ اب مکی دور میں کوئی غزوہ نہیں ہوا تھا. سو وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ا غزوہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، تو کیا 5 وقت کی نماز فرض ہو چکی تھی؟ ابھی آپ کو بتایا کہ مکی دور کے اینڈ پر 5 وقت کی نماز معراج کے موقع پر فرض ہو گئی تھی. اور جو غزوے کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں جو جوہینہ قبیلے سے ہو رہا تھا، یہ مدنی دور تھا. اور مدنی دور میں مسلمان 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگ گئے تھے. کتنی پڑھنے لگ گئے تھے آپ کو اس واقعے سے پتہ چلے گا کہ جب اتنی انٹینس فائٹ ہو رہی تھی، اور اس وقت جنگیں ایسی نہیں ہوتی تھیں کہ کوئی اپنے ملک کی باؤنڈری کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہیں سے بام مارتا ہے اور دوسرے ملک میں آ کے میزائل گر جاتا ہے. وہ تو آمنے سامنے میدان میں جنگ ہوتی تھی. تو انٹینس فائٹ ہو رہی تھی. جو سپہ سالار تھا مشرک قوم کا، اس نے اپنی فوج سے کہا کہ مسلمانوں کی قوم کا ظہر کا وقت نماز کا ہوتا ہے اور مسلمان اپنی نماز کبھی نہیں چھوڑتے. تو ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا بریک لیتے ہیں، تھوڑا روکتے ہیں، اور جب یہ اپنے نبی کے پیچھے لائن اپ ہوں گے تو ہم ان پر اٹیک کریں گے اور پھر ہم ان سب کو ختم کر دیں گے. یعنی آپ سوچیں کہ کافر کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کبھی اپنی نماز نہیں چھوڑتا ہے، تو ان پر ہم اس وقت حملہ کریں گے. انہوں نے اپنی ایک جنگ کی اسٹریٹجی بنائی کہ ہم اس وقت اپنی انٹینس جنگ کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کرتے ہیں اینڈ وی ول ویٹ فار دا ظہر کا وقت. اس لیے کہ ظہر کے وقت مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوہینہ کی اس اسٹریٹجی سے آگاہ کر دیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈنس دی گئی، اور اسی موقع کے اوپر آپ کو آیات ملتی ہیں جو حالت خوف میں نماز پڑھنے کی ہے. حالت خوف کہیں یا اس کو عرب جو تھے یا مسلمان جو تھے ٹریڈیشنل مسلمان، وہ صلاۃ الحرب کہا کرتے تھے. صلاۃ الحرب تھی جنگ کی نماز، کہ جنگ میں حالت خوف میں نماز کیسے پڑھی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام فوجیوں کو حکم دیا کہ ظہر کا وقت ہوگا. آپ سوچیں انٹینس فائٹ ہو رہی ہے اور آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کا جو اپوزٹ قبیلہ ہے جن سے آپ جنگ کر رہے ہیں وہ آپ پر اٹیک کریں گے. آپ نے اپنے تمام مسلمان فوج کو گائیڈنس دی کہ میں نماز پڑھاؤں گا اور آدھی فوج میرے پیچھے نماز پڑھے گی، میری امامت کرتے ہوئے میرے سامنے آدھی فوج کھڑی رہے گی، اور وہ مشرک قوم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں بیریئر بنے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 4 فرض اس طرح پڑھے کہ آپ نے 2 رکعت پڑھے اور پھر تشہد کے لیے آپ بیٹھ گئے. جب آپ نے سلام پھیر دیا 2 کر کے بھی آپ تشہد پر بیٹھ گئے، آپ نے سلام نہیں پھیرا، مقتدیوں نے سلام پھیر دیا. مقتدیوں نے سلام پھیرا اور انہوں نے پہلی پوزیشن سنبھال لی. باقی جو 2 پوری جو جماعت تھی جو ابھی نماز میں نہیں کھڑی ہوئی تھی، رسول اللہ بیٹھے رہے. باقی جماعت پوری فوج کی رسول اللہ کے پیچھے آئی، بیٹھ گئی، یعنی انہوں نے امام کو جوائن کر لیا اس نماز کے اندر. اور پھر ان کے بیٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے ظہر کے 2 رکعت اپنے کمپلیٹ کیے اور پھر تسلیم ہو گیا. اس طرح سے آپ نے حالت خوف میں صلاۃ الحرب ادا کی. کیا موت کا ڈر تھا؟ کیا کفار پھر بھی حملہ کر سکتے تھے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ اس موقع میں بھی جنگ کے میدان میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا گیا. تو آپ کو ہر قدم پر نماز کی اہمیت ملے گی. صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے یا ایک حدیث آتی ہے ایک صحابی سے. وہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے and he was blind. ان کو نظر نہیں آتا تھا آنکھوں سے. وہ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ کبھی کبھی ایسا موقع ہوتا ہے کہ مجھے مسجد آنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا،
یعنی میں اپنے گھر سے یہاں تک مسجد سے آنا چاہوں تو مجھے راستے میں کوئی ملتا نہیں کہ جو میرا ہاتھ پکڑ کے مسجد تک لے آئے. اور انہوں نے ایکسکیوز یہ بھی دیا کہ میرے گھر اور مسجد کے درمیان میں فیلڈز آتے ہیں، یعنی بہت ان ایون راستہ ہے. آپ سوچیں ایک انسان بلائنڈ بھی ہے اور اس کو ایسے راستے سے آنا ہوتا ہے جو ان ایون ہے، اور تیسرا اس کے پاس کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوتا ہے. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میرے پاس ایکسکیوز ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ اس وقت یہ بات نہیں ہو رہی کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں. میں نے تو شروع کیا آپ کو ٹاپ سے، جماعت سے نماز پڑھنے سے، جو کہ مردوں کے اوپر فرض کی گئی ہے. تو انہوں نے صحابی نے کہا کہ میرے ساتھ آنے والا کوئی نہیں ہوتا، میں بلائنڈ ہوں اور میرے گھر کا راستہ مسجد تک جو آتا ہے وہ بہت ان ایون ہے. تو کیا میرے پاس ایکسکیوز ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا تم کو اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نے کہا تمہارے پاس کوئی رخصت نہیں ہے. آپ سوچیں نابینا شخص ہے. آپ نے کہا تمہارے پاس کوئی رخصت نہیں ہے. اگر تمہیں اذان کی آواز آتی ہے، اور ایک نیریشن میں آتا ہے مسند احمد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان صحابی نے کہا کہ میرے گھر کے راستے میں ان ایون فیلڈز ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد پوچھا اقامہ کی آواز آتی ہے؟ جب جماعت ہونے لگتی ہے تو مؤذن جو ہوتا ہے وہ اقامہ پڑھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اقامہ کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں آتی ہے. آپ نے کہا تمہارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، لا اجد لہ رخصتا، میں تمہارے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں پاتا، یو ہیو ٹو کم ٹو مسجد. یعنی آپ نے نابینا شخص کو بھی کہا کہ تمہیں مسجد آ کر باجماعت نماز ادا کرنی ہے. ابن خزیمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اسی حدیث کی روشنی میں اور اسی حدیث کی دلیل میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو ہمیں یہ مثال دی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر صحت مند مرد پر نماز، بالغ صحت مند مرد پر نماز باجماعت فرض ہے. ٹھیک ہے، میں اس وقت اس فقہی بحث میں نہیں جا رہی کہ یہ باجماعت نماز پڑھنا فرض ہے یا سنت ہے. آپ کو میں امپورٹنس بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں طاقت نہیں تھی، آپ ڈریگ کرتے ہوئے اپنی باڈی کو نماز کی جماعت میں لے کر گئے. آپ نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی اور مسلمانوں کے اوپر حملے کا پورا خدشہ تھا، پھر بھی آپ نے حالت جنگ کے اندر میدان جنگ میں باجماعت نماز ادا کی. آپ چاہتے تو آپ کہتے تھے سب اپنی اپنی نماز باری باری پڑھ لیں. آپ نے باجماعت نماز ادا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا شخص کو بھی کوئی ایکسکیوز، کوئی رخصت نہیں دی اور کہا کہ آپ مسجد آئیں گے اور آپ نماز پڑھیں گے. تو آپ کو کانسٹنٹلی نماز کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اگر آپ سیرت پڑھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن اٹھے صبح کے ٹائم پر فجر سے پہلے اور اپنے سب لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا. سب کو اکٹھا کیا مسجد میں اور فجر کی نماز پڑھانی شروع کی. حضرت عمر امامت کرا رہے تھے. یہ وہ وقت تھا جب ایک جوئش سلیو جو تھا، یہودی غلام، اس نے پہلے سے جو پلان کیا ہوا تھا، اور خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سٹیپ کرنے کے لیے ڈبل ایج نائف بنائی ہوئی تھی. ایک تو چھری کا ایک حصہ ہوتا ہے نا تیز، جب بڑی عید آتی ہے تو آپ کو کبھی بڑی بڑی چھریاں دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اگر آپ کے گھر میں قربانی ہوتی ہے تو آپ کو پسائی کی چھریاں دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. کبھی وہ چھری دیکھی کتنی شارپ ہوتی ہے؟ یا آپ میں سے جو بچے ماسٹر شیف دیکھتے ہیں ہے نا، ماسٹر شیف نہیں دیکھتے؟ اچھا، آسٹریلیا والا نہیں، بہت ہی ریئر بچے ہیں جو آسٹریلیا والا ماسٹر شیف دیکھتے ہیں. چلے کبھی تیز چھری دیکھی ہے؟ بعض چھری ایسی ہوتی ہے نا کہ جس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے بس اتنی سوئفٹلی جو ہے وہ بس کراس کیا ایسا سے اور کٹ گئے. اس شخص نے جو جوئش غلام تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے جو اپنی نائف تیار کی تھی وہ ڈبل ایج تھی، دونوں ایجز سے بہت شارپ بنائی تھی ایک ہی طرح کی. حضرت عمر امامت کرا رہے تھے فجر کی نماز کی. فجر کی نماز میں امامت جب کی جاتی ہے تو جہری نماز ہوتی ہے، سری ہوتی ہے. امام اونچی آواز میں تلاوت کرتے ہیں یا خاموشی سے؟ اونچی آواز میں تلاوت کر رہے تھے. یہ شخص جس نے ارادہ کیا تھا اور پلان کیا ہوا تھا کہ حضرت عمر پر حملہ کرے گا، یہ اپنی ڈبل ایج نائف کے ساتھ مسلمانوں کی صف میں ڈیورنگ قیام تیزی سے آگے گیا اور اس نے حضرت عمر کے سامنے جا کر، پیچھے سے نہیں سامنے جا کر ان کو کئی مرتبہ ان کے پیٹ میں وار کیا، سٹیپ کیا. حضرت عمر تلاوت کرتے رہے، کہا جاتا ہے اس کے پہلے سٹیپ پر، دوسرے سٹیپ پر، جہاں تک کہ ان کی ہمت ختم ہوئی اور وہ زمین پر گرے ہیں اور مسلمانوں نے اس وقت اپنے آپ کو دیکھا کہ حضرت عمر کو اس وقت کسی نے سٹیپ کر دیا. اس نماز کی حالت میں جب چھوڑا حضرت عمر کو اس طرح سے، ان لوگوں نے دیکھا کہ خون نکل رہا ہے، تو بعض صحابی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دودھ کا گلاس لے کر آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے
کہتے ہیں جب ہم نے حضرت عمر کو دودھ پلایا تو ہم دودھ ان کے منہ سے پلا رہے تھے اور ان کے اسٹمک سے وہ باہر آ رہا تھا, بیکاز دیر واز اے ہول ان دا اسٹمک. ڈبل ایج نائف سے اس نے کئی دفعہ اسٹیپ کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر کو چوٹ اور زخم اتنا گہرا تھا کہ وہ بے ہوش ہو رہے تھے بعد میں. صحابہ کہتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ ہوش آیا تو انہوں نے پوچھا میں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ نے کہا نہیں, پھر بے ہوش ہو گئے. سیکنڈ ٹائم پھر پوچھا کہ کیا فجر کی نماز میں نے پڑھ لی؟ صحابہ نے کہا نہیں ابھی آپ نے نہیں پڑھی, آپ بے ہوش ہو گئے. پھر ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر ان کے لیے تکیہ لے کر آئے, اس لیے کہ تکلیف میں لیٹے ہوئے تھے کہ ان کے سر کے نیچے تکیہ رکھ دیں. حضرت عمر نے کہا تکیہ ہٹا دو اور میرا سر خاک میں رکھ دو, اس لیے کہ میں اپنے رب سے ایسی حالت میں ملنا چاہتا ہوں کہ میرا سر خاک آلود ہو, شاید میرے رب کو میرے اوپر رحم آ جائے. بعض علماء لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ بات کیوں کہی کہ میرا سر خاک آلود ہو اور میرا رب مجھ پر رحم کرے. کہتے ہیں اس لیے کہ ان کو شاید اپنی نماز مکمل نہ کرنے کا غم تھا, اور یہ نماز ان کی نامکمل ہونا اس لیے نہیں تھا کہ ان کو نماز پڑھنا یاد نہیں تھا, اس لیے نہیں تھا کہ ان کا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا. یہ تو نماز پڑھنے کھڑے ہو چکے تھے, مسلمانوں کی امامت کرا رہے تھے, وہ تو کسی کا اسٹیپ کرنے کی وجہ سے ان کی نماز انکمپلیٹ رہ گئی تھی. تو یہ اہمیت آپ کو نماز کی کانسٹنٹلی ملتی ہے. حالانکہ اسکالرز کہتے ہیں کہ حضرت عمر وہ شخص تھے جن سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے تھے اور جن کے لیے جنت لکھ دی گئی تھی. عشرہ مبشرہ میں تھے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ, پھر بھی آپ ان کی نماز کے بارے میں فکر دیکھیں. کسی دن آپ کی آنکھ کھلتی ہے, آپ سے مطلب آپ یا کوئی بھی, اور آپ رات میں بہت دیر سے سوئیں, 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے, پھر صبح آپ نے اٹھنا تھا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے, صبح آپ نے جانا تھا, لیٹ سے چلیں بچیاں ہیں تو آپ کا بہت کیمبرج کا کوئی پیپر تھا جس کے لیے آپ نے گھر سے 7 بجے 7:30 بجے نکلنا تھا. فجر پڑھنی تھی آپ نے 6 بجے, اور 7:30 یا 8 o'clock آپ نے اپنے ایگزام کے لیے نکلنا تھا. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ رات میں 3 بجے پڑھتے پڑھتے سوئی, الارم آپ نے کس وقت بند کیا آپ کو نہیں پتا, آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت 8:30 ہو رہے ہوتے ہیں, یعنی نماز بھی گئی اور کیا گیا, پیپر بھی گیا. CIA کا ایگزام اگر آپ نے جو ہے وہ 8 بجے شروع کرنا تھا اور آپ 9 بجے تک گھر بیٹھی ہیں, میرا نہیں خیال پھر آپ کو کوئی چانس دے گا اندر جانے کا, ہے نا. 2 چیزیں گئی نا, نماز بھی گئی اور CIA کا ایگزام بھی چلا گیا. سچ بتائیں زیادہ ریگریٹ کس کو, ہم کس بات کے لیے پریشان ہوں گے, نماز کے لیے یا ایگزام کے لیے؟ ایگزام کے لیے. Isn't it sad? ہم کہیں گے ہاں تو نماز تو کل پھر پڑھ لیں گے نا, ایگزام تھوڑی دوبارہ دینا ہے, گارنٹی ہے کل فجر ملے گی؟ گارنٹی تو نہیں ہے. لیکن یہ آپ کا اور میرا مائنڈ سیٹ ہے نماز کے بارے میں, اور میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا مائنڈ سیٹ بتا رہی ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان کیسے لے کر آئے تھے. حضرت علی صرف 7 ایئرس کے تھے, 7 سال کے تھے. مسلمانوں میں پہلا بچہ جو ایمان لے کر آیا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے, 7 سال کا بچہ, اور انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں, اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام نماز وضو سکھا چکے تھے. تو انہوں نے پوچھا آپ لوگ نماز, جو آپ کو نیریشن کا مفہوم ملتا ہے, انہوں نے پوچھا آپ دونوں کیا کر رہے ہیں, وہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے, وہ بولے نہیں. حضرت علی نے پھر پوچھا, وہ دونوں نہیں بولے, تو وہیں بیٹھ گئے. جب ان دونوں نے نماز اپنی مکمل کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اس طرح سے ہم اپنے رب کی, اللہ کی عبادت کر رہے تھے, اور نماز وہ ریچول ہے جس سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں کتنی نعمتیں دی. اسی موقع پہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آ گئے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ شخص تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے یا رسول اللہ مجھے نماز میں مکمل خشوع ملتا ہے. تو اللہ کے رسول کہتے تھے کہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کو مکمل خشوع مل جائے. حضرت علی کہا کرتے تھے کہ مجھے نماز میں خشوع ملتا ہے اور مکمل خشوع ملتا ہے. اگر آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں پڑھیں تو صحابہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ وضو کرنے سے ہی کانپنا شروع کر دیا کرتے تھے. اینڈ اٹس ناٹ فار دا شو آف. حضرت علی رضی اللہ عنہ وضو کرتے ہوئے بھی کانپا کرتے تھے, اور نماز پڑھتے ہوئے بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی شیک کیا کرتے تھے. اور جب لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ یہ آپ کیوں, آپ حضرت علی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں, دا ویریئر, حضرت علی کے لیے کہا جاتا ہے ایسا وارئر ہے کہ جن کے لیے آپ کہیں کہ شکست کبھی نہیں ہوئی جب انہوں نے تنہا کسی سے فائٹ کی. اکیلے انڈیویجول فائٹ میں کوئی بھی ان کو نہیں ہرا سکا, ایسا سپاہی.
اور حضرت علی کہتے سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ آپ نماز پڑھتے میں شیک کیوں کرتے ہیں تو کہتے تھے کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں جس سے ملنے جا رہا ہوں وہ ہستی کون سی ہے. اسی طرح حضرت علی کے گھر میں ایک مرتبہ آگ لگ گئی. حضرت علی اس وقت نماز پڑھے تھے. آس پاس سے صحابہ آ گئے اور وہ زور زور سے بول رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی یا باہر آئیں, آپ کے گھر میں آگ لگ گئی یا باہر آئیں. حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے, وہ نہیں ہلے, سلام پھیر کر باہر آ گئے. تو ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ کے گھر میں آگ لگی اور آپ باہر نہیں آ رہے تھے. تو حضرت علی کہتے ہیں کیا تم لوگ نماز پڑھتے ہوئے آس پاس کی باتیں سنتے ہو؟ آپ میں یہ لیول نہیں اچیو کر سکتے, ٹو بی ویری فرینک. ویسے ہی ہمارا پیریفرل ویو ہے. جب پیریفرل مطلب ہمیں صرف کیمرے کی طرح سامنے نظر نہیں آتا. ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, چاہے ہماری نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوتی ہیں, ہمیں اپنے رائٹ اور لیفٹ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. دس از کالڈ پیریفرل ویو. تو آپ کو اپنی سراؤنڈنگ میں تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ کو اور مجھے کبھی کبھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لیں, بیکاز ہم نہیں دیکھنا چاہتے سراؤنڈنگ میں کیا ہو رہا ہے. لیکن ہمیں فرض نماز میں خاص طور پر منع کیا گیا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں. تو آپ کو اور میرا یہ لیول نہیں آ سکتا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا آپ کو اور مجھے نظر آ رہا ہے, یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, یا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا, یا جو باقی صحابہ کا تھا. ہمارا یہ لیول نہیں ہو سکتا. اگر یہ لیول نہیں ہو سکتا, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھیں گے. کم سے کم نماز تو پڑھیں, کم سے کم کبھی نماز کو تو نہ چھوڑیں. نماز وہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وصیت کر کے گئے ہیں. آپ کی آخری وصیت میں ایک عورتوں کی بات تھی اور ایک نماز کی بات تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نماز نہ چھوڑنا, اور 3 مرتبہ آپ نے کہا تھا نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. تو کم سے کم خشوع نہیں ہے تو ہم یہ طریقہ تو اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کبھی نماز نہ چھوڑیں. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, جو انبیاء کو نصیحت کی گئی کہ انبیاء اپنے گھر والوں کو نصیحت کریں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو نماز کی وصیت کیجیے, نصیحت کیجیے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور خود اس کے اوپر جم جائیے. اور اللہ نے آگے ایک اور بات کہی ہے, لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. ہم نماز کا پڑھنا یہ بات نہیں کہ اللہ تم سے تمہاری نماز مانگتا ہے. اللہ کو تمہاری نماز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو تمہاری نماز کے رزق کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے نحن نرزقک, رزق تو ہم تم کو دیتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ انسانوں اور جنوں دونوں کو نماز کی عبادت دی گئی ہے, اور انسان کو یہ بات مینشن کر دی گئی ہے کہ انسان کا نہ صرف ریلیجن نماز پر ڈیپینڈنٹ ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 کے مطابق انسان کا پروویژن بھی نماز پر ڈیپینڈنٹ ہے. آپ کا رزق نماز سے جڑا ہوا ہے. آپ کا رزق جو آپ کو فائدہ دے گا وہ نماز سے کنیکٹڈ ہے. نماز آپ کو عبادت میں اللہ سے جوڑتی ہے. نماز آپ کے رزق کو حلال اور طیب کرتی ہے. نماز آپ کے اخلاق کو سنوارتی ہے, اور نماز آپ کی فزیکل اور اسپرچل حفاظت کرتی ہے. یہ کانسیپٹ مجھے اور آپ کو نماز کے ذریعے دیا گیا ہے. کیا نماز انر پیس دیتی ہے؟ نماز کا مقصد اصل میں انر پیس حاصل کرنا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو کانٹینٹمنٹ ملتی ہے, اطمینان ملتا ہے. اللہ کا سب سے اعلیٰ ذکر قرآن, اور اللہ کا دن میں 5 مرتبہ کیا جانے والا ذکر نماز. جتنا نماز انسان کی زندگی میں آئے گی اور جتنا انسان کو نماز میں اللہ یاد آئے گا. موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا اقم الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. دس از دا الٹیمیٹ گول آف نماز. ہمیں نماز پڑھنی کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ ہمیں اللہ یاد آ جائے. ہمیں نماز پڑھنی کیوں ہوتی ہے اور اللہ کو یاد کیوں کرنا ہوتا ہے؟ تاکہ ہمیں یہ یاد آ جائے کہ دنیا میں جو بھی نعمت ہم اس وقت استعمال کر رہے ہیں وہ صرف اللہ کی دی ہوئی ہے. کیا صحت اللہ کی نعمت ہے؟ کیا ہمارا یہاں چل کر آنا اللہ کی نعمت ہے؟ کیا اپنے سر کی آنکھوں سے بارش دیکھنا اور بادل دیکھنا اللہ کی نعمت ہے؟ کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھوں میں کاجل اور لپسٹک لگا لینا اللہ کی نعمت ہے؟ سوچیں ہم اندھے ہوتے. سوچیں اگر ہم اپنی ایک ایک نعمت کو اپنے سے تصور کریں کہ ہم سے جا رہی ہے. انسان کی صحت جانے لگ جائے تو انسان کے اندر دماغ کا اور دل کا کیا حال ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو کچھ اچھا نہیں لگتا, آپ کی صحت خراب ہو. لیٹ سے آپ کو لگ رہا ہے آپ کو وامٹ آ رہی ہے اور آپ کے سامنے دنیا کی چیزیں رکھی ہیں, اچھی لگتی ہے؟ آپ کے سامنے ایک سے ایک برگر رکھا ہے, آپ کے سامنے ایک سے ایک کانٹیننٹل کھانا رکھا ہے, آپ کے سامنے ایک سے ایک اٹالین کوزین رکھی ہے, اور یو ہیو اے فیلنگ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو تھرو اپ.
کچھ کھا سکتے ہیں؟ کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا. تو نماز ایک انڈیکیشن ہوتی ہے صرف مسلمان کی زندگی میں کہ اللہ کا ذکر ہو, اللہ کی یاد آئے. کیوں اللہ کی یاد آئے؟ تاکہ مجھے یہ یاد آئے میں اس دنیا میں آئی کیوں ہوں, مجھے اتنی نعمتیں دی کیوں گئی ہیں, میرا اس جہان میں آنے کا مقصد کیا ہے. کیا میرا مقصد ایک کوے اور بلی اور چڑیا کا مقصد ایک ہی جیسا ہے؟ کیوں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کی کیٹیگری میں رکھا ہے؟ کہیں آپ کا اور میرا حال اس اجنبی شخص جیسا نہ ہو جائے جو نماز سے اجنبی ہو گیا. کیا ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو سالہ سال سے نماز نہیں پڑھتے؟ میں آپ کو واقعہ بتائیں, جو سچا واقعہ. ایک شخص جس نے صرف بچپن میں کبھی نماز پڑھی تھی, وہ بھی اپنے ماں باپ سے سیکھی تھی اور بچپن میں نماز پڑھی تھی. اس کے بعد کچھ حالات ایسے ہوئے کہ وہ ایسے ماحول میں آ گیا کہ زندگی کے 20 سے 30-35 سال اس نے نماز نہیں پڑھی, اور نہ اس کی سراؤنڈنگ میں ایسے دوست تھے, ایسے رشتے تھے جو نماز پڑھتے ہوتے. ایک مرتبہ کسی پریشانی میں اس کے دل میں خیال آیا کہ میں مسجد جا کر نماز پڑھتا ہوں. آپ دیکھیں اتفاق سے 35 ایئرس کے بعد جب وہ مسجد میں پہنچا ہے, and in between these 30-35 years اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی. جب وہ after 35 years مسجد میں پہنچا ہے, اس وقت لوگ نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو رہے تھے. اس نے سوچا میں جماعت سے نماز پڑھتا ہوں. نماز جنازہ اس نے باجماعت پڑھی. اس کے بعد سب لوگوں کے ساتھ باہر آ گیا, لیکن ذہن میں ایک سوال کانسٹینٹلی آ رہا تھا, لیکن امبیرس تھا کہ میں سوال پوچھوں یا نہ پوچھوں. آخر ہمت کر کے ایک شخص سے کہا, کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا جی پوچھیں. اس نے کہا کیا نماز کے اندر رکوع کی رولنگ ریموو ہو گئی؟ نماز جنازہ پڑھنے آتی؟ جی نماز جنازہ میں رکوع نہیں ہوتا. اس شخص نے 30-35 سال سے نماز نہیں پڑھی تھی, نہ کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. تو نماز اس کے لیے اتنی اجنبی تھی کہ اس کو سوال کرنا پڑا کہ کیا نماز میں سے رکوع کی رولنگ ریموو کر دی گئی. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی پر اور ہماری اولادوں کی اولادوں میں بھی کبھی کسی پر یہ وقت آئے کہ ہمارے بچے نماز سے اجنبی ہو جائیں. نماز کا سب سے پہلا سوال ہوگا روز محشر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, جس کا نماز کے اوپر معاملہ بچت کا ہو گیا, اس کی آگے بچت کی بچت ہے. یعنی اللہ اس کی باقی کمی کوتاہی پر, اس کی باقی چیزوں کے اوپر شاید اپنی رحمت سے انشاءاللہ معاملہ خیر کا کر دے. لیکن جس کا سوال نماز پر اٹک گیا, جس کی زندگی میں نماز نہیں تھی, اس کے لیے آگے حالات سخت سے سخت پر ہیں. یہ تو پہلا سوال ہوگا روز محشر. نامہ اعمال میں, میری بک آف ڈیڈ میں ہاتھ رکھ کے پوچھ لیا, بتاؤ یہ نمازیں کہاں ہیں؟ کوئی ایکسکیوز دے سکیں گے؟ ایگزامز کی تیاری کر رہے تھے, گھر میں دعوت تھی, اللہ میں تو دلہن بنی ہوئی تھی تو میں نماز کیسے پڑھتی؟ اللہ میں نے تو 60K کا میک اپ لگایا ہوا تھا منہ پہ تو میں وضو کیسے کرتی؟ کوئی ایکسکیوز اس وقت زبان سے نہیں نکلے گا. اللہ نے اگر آپ کی اور میرے لیے ابھی یہ موقع فراہم کر دیا ہے کہ ہمیں نماز کی اہمیت کے بارے میں سننے اور جاننے کا موقع مل رہا ہے, تو آئیں اس چیز کو اپنی عادت بنائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے جبیر بن نفیل سے. جبیر بن نفیل کہتے ہیں کہ میں نے ایک صحابی سے سنا جنہوں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی. کہتے ہیں ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول موجود تھے کہ آپ اٹھ کر باہر کی طرف آئے اور آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ ٹورڈز اینڈ آف ٹائم انسانوں کے اندر سے, مسلمانوں کے اندر سے علم اٹھا لیا جائے گا. تو ایک انصاری صحابی وہاں پر موجود تھے. ان انصاری صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر بولا, یا رسول اللہ, میں آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ یا رسول اللہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا جبکہ قرآن آسمانوں سے زمین پر نازل ہو چکا آپ کے ذریعے, جبکہ قرآن کو ہم حفظ کر چکے ہیں, ہم اپنی اولادوں کو اور اپنی بیویوں کو حفظ کراتے ہیں, ہم اس قرآن پر عمل کرتے ہیں, تو علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری صحابی سے کہا کہ میں تمہیں انصار کا سب سے عقل مند انسان سمجھتا تھا, تم سے غلطی کیسے ہو گئی؟ کیا اہل کتاب کے اندر کتاب موجود نہیں ہے؟ کیا اہل کتاب کے پاس اللہ کی وحی موجود نہیں ہے؟ انہوں نے اللہ کی وحی کے ہونے کے باوجود اس کا یوز کیجول کر دیا. انہوں نے اللہ کی کتاب کے ہونے کے باوجود اس کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنا چھوڑ دی, تو کتاب میننگ لیس ہو گئی. آج ہمارے پاس قرآن ہے, کیا قرآن اپنے مفہوم کے ساتھ ہمارے عمل میں موجود ہے؟
یا قرآن صرف برکت کے لیے ہمارے گھروں میں موجود ہے؟ ہم قرآن اوکیجنلی پڑھتے ہیں. شادیاں کرانی ہو تو قرآن پڑھ لیجئے. اب نیا فیشن نکل آیا ہے. جب ہم چھوٹے تھے، جب ہم جوان تھے، تو شادیوں سے پہلے درس قرآن نہیں، ختم قرآن ہوتے تھے، قرآن خوانی ہوتی تھی. اب نیا فیشن ہے، شادی سے پہلے جو ہے وہ درس قرآن ہوتا ہے. فرق کوئی نہیں ہے. درس والی کو بلا کے آپ نے درس دلوا لیا اور اس کے بعد آپ نے وہی دھوم دھڑکا، وہی آپ نے مکس گیدرنگز، وہی میوزک، وہی آپ نے دلہن کا دکھاوا، وہی آپ نے پیسے کا اسراف، سب کچھ کرنا ہے. تو یہ درس قرآن دے کر آپ نے کون سا لیبل اپنے ماتھے پہ لگانا چاہا ہے؟ درس قرآن کے بعد ہم اپنی دلہن کو مائیوں بٹھا دیں گے. آئی ایم سو سوری. میں تو پوچھ لیتی ہوں، میں شادیوں کو درسوں میں نہیں اب چاہتی. میں کہہ دیتی ہوں پہلے مجھے بتائیں کہ میرے اٹھنے کے بعد آپ اپنی دلہن کو پیلا جوڑا پہنا کر مائیوں بٹھائیں گے اور پھر سارے لڑکے لڑکیاں مل کر جو ہیں وہ کوریوگرافر کا سکھایا ہوا ڈانس کریں گے اور پھر سب نانی دادیاں چاچا ماموں تائے تالی بجائیں گے اور خوب خوش ہوں گے، کہیں گے واہ کتنا اچھا ناچتی میری بیٹی. اور کوئی حیا اور کوئی سیگریگیشن اور کوئی محرم نامحرم کی تمیز نہیں ہوگی. اور اس کے اندر بھی کان بڑی آواز سنائی نہیں دے گی، بیکاز درس قرآن دینے والی تو قرآن کی آواز سنا کر چلی گئیں. اب تو میوزک بج رہا ہے، اب تو فل آرکیسٹرا چل رہا ہے، اب تو فل جاز آن ہے، تو ڈی جے کو بلایا ہوا ہے. یہ چیزیں اپنی زندگی میں سوچیں. ہم میں اور اہل کتاب میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ ہماری نمازیں زندہ نہیں ہیں. اگر نماز ہے بھی تو زندہ نہیں ہے. جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے وہ نماز پڑھنا شروع کرے، اور جس کی زندگی میں نماز اس کو اچھائی اور بھلائی اور فحش سے، اچھائی اور بھلائی کی طرف بڑھا نہیں رہی اور فحش سے روک نہیں رہی، اس کو اپنی نماز کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. حالانکہ نماز کا تو مقصد یہ تھا کہ اللہ یاد آ جائے. جس کو اللہ یاد آ جاتا ہے وہ کیسے 2 گھنٹے کے بعد اور 1 گھنٹے کے بعد اللہ کی حدود کو توڑ سکتا ہے؟ جس کو اللہ یاد ہو وہ کیسے اپنی بیٹی کے سر پر قرآن رکھے اور اسی بیٹی کے پیروں میں قرآن کے اور شریعت کے احکامات جو ہیں وہ بیٹی کراس کر کے پیر رکھ کے چلی جائے؟ یہ ممکن نہیں ہو سکتا. اگر ہمیں یہود اور نصارہ کی طرح اپنی کتاب کی قدر کرنی ہے، نہیں کرنی اس طرح سے ان کی طرح، تو ہمیں اس کتاب کی انڈرسٹینڈنگ کو بڑھانا ہوگا. یہود اور نصارہ کے راستے پر اگر ہمیں نہیں چلنا تو ہمیں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کو، قرآن کے فہم کو عام کرنا ہوگا. جبیر ابن نفیل کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو مجھے خیال آیا کہ میں، یہ جبیر جو ہے یہ تابعی ہیں اور انہوں نے عوف بن مالک سے یہ حدیث سنی تھی. تو جبیر کہتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنی کہ علم اٹھا لیا جائے گا تو میرے ذہن میں سوال ضرور آیا. پھر کچھ عرصے بعد میں نے ایک اور صحابی کو یہ حدیث سنائی جن کا نام شداد ابن اوس آتا ہے، کہ میں نے عبد الرحمن بن مالک سے یہ حدیث سنی تھی. تو شداد ابن اوس کہتے ہیں کہ ہاں بالکل یہ حدیث میں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اور اگر آپ رسول اللہ کی تعلیمات سے سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا کہ علم اٹھ جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سب سے پہلے مسلمان امت میں سے جس چیز کو اٹھا لیا جائے گا وہ ہوگا الخشوع، ہیوملٹی، فوکس، اللہ کی معرفت. نماز ہوگی بے جان ہوگی، اسلام ہوگا بے جان ہوگا، ریچولز ہوں گے، روزہ بھی ہے، عمرے بھی ہیں، حج بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، نمازیں بھی شاید ہوں گی، لیکن بے جان ہوں گے. اللہ یاد نہیں آئے گا نماز پڑھ کر. زکوٰۃ دیں گے لیکن اس زکوٰۃ کو نکالتے ہوئے اپنے مال کے اندر حلال حرام کی تمیز نہیں ہوگی. حج اور عمرے خوب ہوں گے لیکن جائز ناجائز اور سود کا آنا جانا اور رشوت کا لینا دینا یہ مزاج ختم ہو جائیں گے. تو خشوع کو اٹھا لیا جائے گا. خشوع جو ہے اس کے لیے یاد رکھیں، میں آج خشوع پر بات نہیں کروں گی، مجھے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو میں آپ کو خشوع پر انشاءاللہ ضرور بتاؤں گی. یاد رکھیں خشوع اور خضوع، نماز کے اندر فوکسڈ ہونا اور ہیوملٹی اچیو کرنا، دس از اے کمپلیٹ سائنس. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ ہم نماز میں خشوع کیسے ڈیولپ کریں. اگر آپ اسلامک سائنسز پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ خشوع اڈاپٹ کرنا از اے کمپلیٹ سائنس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع حاصل کرنے کے میکانزمز بتائے ہیں، اور خشوع حاصل کرنے کے لیے آپ کو صرف انٹرنلی اپنے آپ کو صحیح نہیں کرنا ہوتا، آپ کو ایکسٹرنلی بھی اپنے آپ پر بہت کام کرنا ہوتا ہے. پھر آپ کو نماز کے اندر خشوع مل سکتا ہے. آپ کی نماز کی باہر کی کیفیت، 2 نمازوں کے درمیان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟
چوائسز آپ کی ان دو نمازوں کے درمیان میں کیا ہوتی ہیں، لائف سٹائل کیا ہوتا ہے. اٹ ہیز لاٹ مور ٹو ڈو اباؤٹ دا خشوع ود ان نماز. یہ ہے خشوع کا پورا میکانزم جو کہ آپ کو اور مجھے سکھایا گیا. اس لیے کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ اسلام کے دین کی جیسے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، اسی طرح سے اللہ نے اسلام کی پوری حفاظت کا ذمہ لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ میری امت میں ہر 100 سال میں دین کے مجدد پیدا ہوں گے. ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین کو دوبارہ سے ریوائو کریں گے. ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو لوگوں کو دوبارہ سے 100 سال میں جو بگاڑ آ چکا ہوگا وہ لوگوں کو پھر اللہ کے قریب کھینچ کر لائیں گے. تو اللہ کے دین کی حفاظت بھی اللہ ہی کے ذمے ہے. ہمارے ذمے ہوتی تو ہم تو کچھ نہ کر سکتے اور نہ ہم کر رہے ہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ دین کا مین پارٹ، مسلمان کا اللہ کے ساتھ تعلق کا مین پارٹ اس کا خشوع ہے. دا کنیکشن بٹوین خالق اینڈ مخلوق. خشوع یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو اور مجھے نماز میں اللہ یاد آ جائے. اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اول تو ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں نماز میں سب یاد آتا ہے، نہیں یاد آتا تو رب یاد نہیں آتا. بھولی ہوئی چابیاں یاد آ جائیں گی جو 2 دن سے نہیں یاد آ رہی تھی. بھولا ہوا کوشچن پیپر کا آنسر یاد آ جائے گا جو پیپر میں 3 گھنٹے سوچنے کے باوجود یاد نہیں آیا. ایم سی کیو کا وہ اینگل یاد آ جائے گا جو وہاں ہم لکھنے سے رہ گئے. بی سی کیو کا وہ جواب یاد آ جائے گا جو ٹیچر نے سمجھایا تھا اور جب پیپر میں بیٹھے تو ہمیں نہیں سمجھ آیا. سب چیزیں آپ کو یاد آئیں گی لیکن رب یاد نہیں آئے گا. یہ ہماری کمی ہے خشوع کی کہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں خشوع اٹھا ضرور لیا گیا ہے، بیکاز رائٹ ناؤ وی آر لیونگ ان اینڈ آف ٹائم. دس از اینڈ آف گیمس دنیا کے. اب یہ اینڈ آف گیمس کہاں تک چلیں گی اللہ کو معلوم ہے. اس لیے کہ اللہ کی کیلکولیشن اور اللہ کے ٹائمنگز اپنے ہوتے ہیں. آپ کے اور میرے ٹائمنگز 50 سال 60 سال 70 سال ہوتے ہیں. اللہ کے اپنے ٹائمنگز ہو سکتا ہے 500 سال 700 سال 1000 سال ابھی بھی ہوں. واللہ عالم. الساعہ کا ٹائم کسی کو بتایا نہیں گیا ہے. یہ وہ چیز تھی جس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ الساعہ کے بارے میں کسی رسول اور نبی کو بھی نہیں بتایا گیا. اللہ نے صرف اس کا علم اپنے پاس رکھا ہے. لیکن کب قائم ہوگی ساعہ یہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن خشوع اٹھا لیا گیا ہے اینڈ وی آر لیونگ ان اینڈ آف ٹائمز. یہ کنفرم بات ہے. خشوع اٹھا لیا گیا اور میں یہ سوچوں کہ مجھے نماز میں اللہ یاد نہیں آتا اور آپ میں میرا کیا قصور ہے، میں تو پیدا ہی اس ٹائم پہ ہوئی اور ڈسٹریکشن بھی آلریڈی اتنی ہے. تو یاد رکھیں جہاں اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اسلام کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، علماء کے مطابق اللہ نے اس خشوع کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے. یس اٹ از اے پرزروڈ تھنگ. یہ ہر ایک کے لیے ایزیلی اویلیبل نہیں ہوگی. جو محنت کرے گا، جو کوشش کرے گا، یہ خزانہ اس کو ضرور ملے گا. سورہ مومنون شروع ہوتی ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ آج بھی ملے گا تمام مومنین کو جو اس کے لیے کوشش کریں گے، جو کمیٹڈ پریکٹس کریں گے. آپ کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ کسی بھی کام میں ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے، آپ کسی بھی کام میں ماسٹری لیول پر نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ کمیٹڈ پریکٹس نہ کریں. مارشل آرٹ میں آپ کتنی ہی بڑی بلیک بیلٹ ہولڈر بن جائیں، آپ کبھی بھی اپنے استاد کو فالو نہیں کر سکتے. فٹ بال میں، کرکٹ میں، لانگ ٹینس میں، اسکواش میں آپ کتنے آگے نکل جائیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی آپ سے آگے ہوتا ہے. There will be always room for perfection. Same is the case with نماز. نماز میں خشوع ملے گا. Yes, it is a preserved thing now. Easily available نہیں ہے، لیکن جو کوشش کرتا ہے آج بھی یہ خزانہ اس کو تھما دیا جاتا ہے. اور جس کو یہ خزانہ خشوع کا کسی بھی پرسنٹیج میں مل جاتا ہے، اسکالرز کے مطابق سورۃ المومنون کی پہلی 2 آیتیں اس کے لیے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا ہے قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے. تو آپ نے اور میں نے ہر دن کوشش کرنی ہے، ہر دن آپ نے اور میں نے اسٹرگل کرنی ہے. نماز پڑھنی ہے، چاہے آپ کو لگے آپ اپنے قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح گھسیٹتے ہوئے جائیں نماز پڑھ کے جائیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے باوجود دوسروں کے کندھوں پر گھسیٹتے ہوئے جماعت کے لیے جا سکتے ہیں، آپ کا اور میرا دل نہ چاہ رہا ہو اپنا فیوریٹ کوئی کام چھوڑ کر جائے نماز پر کھڑے ہو کر 2 ٹکریں تو مار ہی سکتے ہیں نا. ٹکریں ہی مار دیں، پلیز ماریں. کوئی رخصت نہیں ہے، کوئی رخصت نہیں ہے. موت سامنے کھڑی ہو تو بھی رخصت نہیں. میدان کربلا کو جانتے ہیں نا سب، ہسٹری تو آتی ہوگی نا، حضرت حسن اور حضرت حسین کے شہادت کی. میدان کربلا تھا
اور حضرت حسین نے ریکویسٹ کی تھی اپنے سپہ سالار کے ذریعے کہ جنگ کو تھوڑی دیر کے لیے رکوایا جائے، اس لیے کہ میں نے اپنی نماز پڑھنی ہے. کافر قوم نے جنگ نہیں روکی اور انہوں نے اپنی نماز نہیں روکی. اصل کی نماز سے پہلے سب کے سر نیزوں پر تھے، نماز نہیں چھوڑی انہوں نے. اور یہ وہ لوگ تھے جن کو جنت کی بشارتیں تھیں، جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ٹائٹل استعمال کیے ہیں. اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے. ان کو ضرورت تھی موت سامنے دیکھ کر نماز پڑھتے ضرور. امت کو سکھا کر گئے ہیں کہ موت بھی سامنے کھڑی ہو تو نماز نہیں پڑھنی، اور ہمیں تو خوشیوں میں بھی موت آتی ہے نماز پڑھتے ہوئے. I'm sorry for being using these crude words. I'm so sorry, but it's a fact. بچے دھوکہ دیتے ہیں ماں باپ کو، اور کلیئر کٹ دھوکہ دیتے ہیں. اور جو دھوکہ دے گا وہ ماں کو دھوکہ دے سکتا ہے، وہ جو اوپر بیٹھا ہے البصیر اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. بعض بچے وہ ہیں جو ڈینائل پر ہیں، نہیں پڑھنی نماز مجھے، جب مجھے پڑھنی ہوگی پڑھ لیں گے، ڈونٹ بی مائی ٹیچر، ڈونٹ بی مائی پروفیسر. ایک وہ کلاس ہی بچوں کی ہے. اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے. ہم اپنے بچوں سے نا امید نہیں ہیں، لیکن دکھ تو ہوتا ہے. بعض وہ بچے جن کو ماؤں نے خود بچپن میں نمازیں پڑھنا سکھائیں اور وہ پڑھتے تھے، پتہ نہیں کون سی ایسی ہوا لگی ہے ان کو کہ پڑھتے ہوئے نمازیں چھوڑ دیں. بعض بچے ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں. اماں پوچھتی بیٹا نماز پڑھ لی؟ نہیں پڑھی ہوتی، پھر کہتے ہیں جی پڑھ لی. نماز بھی نہیں پڑھی اور جھوٹ بھی لکھوا دیا. لعنت اللہ علی الکاذبین. کس نے کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے. میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت کے الفاظ بول رہا ہوں. لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت کا مطلب ہے ایبسنس آف اللہ کی رحمت. اور اگر اللہ کی رحمت کی ایبسنس ہو جائے تو پھر آپ کی کس نعمت میں خوشی اور کنٹینٹمنٹ اور سکون اور ٹرانکولیٹی اور ہارمنی آپ کو مل سکتی ہے. آپ کی اور میری زندگیوں میں نماز ہونی چاہیے. ہاں خشوع حضرت علی جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی بات نہیں. ہم ٹارگیٹ اچیو کرنے کی کوشش میں آگے ضرور بڑھیں گے. آپ نے اور میں نے اس شوق کے ساتھ نماز پڑھنی ہے کہ ایک دن مجھے خشوع مل جائے گا. ہم سب وہ صورت یاد کرتے ہیں اور ہمیں آتی ہے جس میں آتا ہے اللہ کے رسول سے کہا گیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. مفسرین کہتے ہیں دو کمپوننٹ نماز کے رسول اللہ کو حکم کے طور پر دیے گئے. آپ میں سے جن کو عربک گرامر آتی ہے اس میں آپ کو فعل امر ملتا ہے، کمانڈ ملتی ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو نماز کی طرف آئیں، اور جب آپ میں رغبت ہو تو نماز کی طرف آئیں. مطلب فارغ ہو کر فرصت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ نماز کی طرف آئیں. اس سے مطلب یہ نہیں ہے بیٹا جب نماز پڑھنے کا دل کرے ایک ہفتے بعد، ایک مہینے بعد، ایک سال کے بعد تب آنا. نہیں، آپ جب بھی نماز کی طرف آئیں گے. یہ تو بات ڈکلیئر ہو گئی کہ رخصت نہیں ہے، چاہے ملک الموت سامنے کھڑا ہو، چاہے آپ کتنے بھی بیمار ہو. اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتی تو بیٹھ کر پڑھیے. آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتی تو لیٹ کر پڑھیے. آپ لیٹ کر نہیں پڑھ سکتی ہیں اور آپ کے کچھ بھی اعضاء کام نہیں کرتے، آنکھوں کے اشارے سے پڑھیے. آپ کی آنکھیں بھی نہیں ہلتی بٹ یو آر کانشیس، تو بس دل میں نماز پڑھیے. نماز تو پڑھنی ہے. ناؤ دا کوشچن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ایلیمنٹ دیے گئے کہ نماز پڑھنی کیسے، فراغت کے ساتھ اور رغبت کے ساتھ. فراغ عربی میں فراغ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر پانی کا گلاس ہوتا ہے، آپ نے پانی پی لیا، گلاس خالی ہو گیا، اٹس فارغ. فراغ الشیء، کوئی چیز بالکل خالی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ چیز بالکل فراغ کے ساتھ ہے. فارغ ہونا، یو آر ایمپٹی. جب آپ نماز میں کھڑی ہوں ٹیکنیکلی آپ کا دل اور دماغ کیسا ہونا چاہیے؟ ایمپٹی. اپنے پچھلے مسائل پیچھے ڈال کر آئیں. آپ اور میں ایسی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. ایمان بہت کمزور ہے، ہم بہت پیچھے ہیں. لیکن نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ اس ڈر سے نماز چھوڑ دیں گے. میں تو فارغ ہی نہیں ہو سکتی ہوں، میرا دماغ خالی نہیں ہوتا، میرا دماغ تو بھٹکتا رہتا ہے، میرے دل میں کئی خیالات ہوتے ہیں، میرے دل میں شیطان بھی کبھی کبھی وسپر کر دیتا ہے، کان میں وسپر کر دیتا ہے، مائنڈ میں وسپر کر دیتا ہے، چلو میں نماز ہی نہیں پڑھتی. اٹس ناٹ لائک دس. نماز پڑھنی ہے. آپ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز کوئی پڑھ سکتا تھا؟
کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا. آپ اللہ کے حبیب، آپ اللہ کے بیلوڈ، آپ اسپرچویلٹی میں انسانوں میں سب سے ٹاپ پر، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ جب نماز کے لیے آئیں تو پوری فراغت کے ساتھ آئیں. کیا ہوتا تھا آپ کے دل میں؟ سوال اٹھ رہا. اللہ کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوتا ہوگا نا، پھر بھی اللہ نے کیوں کہا کہ اپنے دل کو فارغ کر کر آئیے میرے سامنے، تاکہ صرف میں ہوں اور میرا بندہ ہو، تیسرا کوئی نہ ہو. صرف ایک اسکالر جن کا نام امام ابن القیم الجوزی آتا ہے، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ فارغ ہو کر آئیے، تو آپ کے دل میں کیا تھا؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کی ہدایت کی بے قراری تھی، امت تک پیغام پہنچانے کی پریشانی ہوتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ جب آپ میرے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوا کریں تو اپنے دن بھر کی اس پریشانی اور بے قراری کو چھوڑ دیا کریں، بس میں ہوں اور میرا بندہ ہوں. دس از دا ایسنس آف نماز. اگر اس لیول تک نہیں بھی آ سکتے آپ اور میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اور میں نماز نہیں پڑھیں گے. کم سے کم قیامت کے دن اللہ کو یہ تو کہہ دیں گے روتے ہوئے، چیختے ہوئے، ریکویسٹ کرتے ہوئے، اللہ میں نے اپنے آپ کو ڈریگ کر کے نماز پڑھائی تھی، دل نہیں لگتا تھا میں پھر بھی کھڑی ہوتی تھی، وقت نہیں ملتا تھا میں پھر بھی کھڑی ہوتی تھی. اور یہ جو وقت نہ ملنے کا ہم بہانہ کرتے رہتے ہیں، بس ایک بیماری آنے کی دیر ہوتی ہے. پھر دیکھیں کیسا نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے، کیسے وقت نکلنا شروع ہو جاتا ہے، کیسے صدقہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہائے جان پر مشکل آ گئی، اب یہ بھی صدقہ کر دو، یہ بھی صدقہ کر دو، یہ بھی صدقہ کر دو، میری صحت مجھے واپس مل جائے، بیماری کی بلا ٹل جائے. تو یاد رکھیں ابھی مہلت ہے. ہم سب الحمدللہ اپنے قدموں پر چل کر یہاں پر آئے ہیں، اپنے کانوں سے سن رہے ہیں. ابھی ملک الموت ہمیں نظر نہیں آ رہا. چاہے کتنا خشوع کم لگے، پلیز نماز نہ چھوڑیں. اپنے بچوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولیں بیٹا نماز پڑھنی ہے. بہت دکھ کے ساتھ بھی کہنا پڑے تو کہہ دیں اچھا جیسے بھی پڑھتے ہو پلیز پڑھو. جو بچے بالکل نماز نہیں پڑھتے ہیں آپ ان کو فرائض کے اوپر تو لے کر آئیے. فرائض کے ساتھ سنتیں ضروری ہیں، لیکن ایک بچہ تیار ہی نہیں ہوتا ہے تو آپ اس کو انسینٹیو دینے کے لیے شروع کے ٹائم میں جب تک کہ اس کے اندر ریگولیرٹی نہ آ جائے آپ کو فرائض کے اوپر لے کر آنا ہے. فرائض کی چھوٹ نہیں ہے، فرائض کے اوپر سوال آپ سے اور مجھ سے ہو جائے گا. یہ ایسی عبادت ہے جس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ روزے میں ہو، رمضان کا مہینہ ہو، تب بھی اگر آپ بیمار ہیں تو چھوٹ مل جاتی ہے. چھوڑ دیں روزے رمضان کے، بیمار تو ملتی ہے نا. آپ مسافر ہیں، فرض روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کنسیشن ہے بعد میں رکھ لیجیے گا. حج آپ زندگی میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. آپ اپنے بڑھاپے کے لیے بھی حج کو رکھ سکتے ہیں کہ میں بڑھاپے میں کروں گی، کوئی بات نہیں. وہ لوگ جن کے اوپر اللہ نے استطاعت نہیں دی ان پر حج فرض ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا. زکوٰۃ جن پر اللہ نے استطاعت نہیں دی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. آپ اور میں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں سال کے کسی بھی پورشن میں زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ باؤنڈ ود رمضان. آپ سال میں کسی وقت بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. واٹ اباؤٹ نماز؟ نہیں چھوڑنی. مر بھی رہے ہوں لیکن ہوش سلامت ہوں تو نماز ادا کرنی ہے. نو ایکسکیوز، نو رخصت. تو پھر ایگزام آنے کی وجہ سے ہم نمازیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ شادیوں کی وجہ سے نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ویکیشنز پر گئے ہو تو نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ذرا سی تکلیف ہو جائے مجھے آج بخار ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتی، سانس تو آ رہا ہے نا، ذہن تو چل رہا ہے، تو بس آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ سے جوڑنے والی چیز آپ کی اور میری نماز ہے. اور یہ نماز وہ چیز ہے جس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ خاص عبادت مسلمانوں کو دی گئی. دیکھیں نماز اور اللہ کی عبادت اینڈ پرٹیکولرلی سجدے کی عبادت تمام انبیاء اور رسولوں کی تعلیمات میں موجود تھی. شرعن و منہاجا، ہر ایک کا طریقہ الگ الگ تھا نماز کا. آپ کی اور میری امت کو جو نماز کی چیز دی گئی ہے، آپ کی اور میری اسٹرکچرڈ 5 وقت کی نماز کسی امت کو نہیں دی گئی ہم سے پہلے. مسجد کی نعمت کسی امت کو نہیں دی گئی. اذان کسی امت کو نہیں دی گئی. اور اذان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ مؤذن کو اللہ جنت میں سب سے بلند مقام دے گا جو اذان دینے والا ہوگا. آپ کی اور میرے اس کلام کی، اس اسلام کی خوبی یہ ہے
کہ پچھلی جو امتیں تھیں وہ اپنی کتابوں کو حفظ نہیں کرتے تھے، وہ صرف تلاوت کیا کرتے تھے. ہم قرآن کو حفظ کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے نعمت ہے. مؤذن کی اگر ہم بات کریں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے خلیفہ وقت نہ بنایا جاتا تو میں مسجد نبوی کا مؤذن بننا پسند کرتا. جنگ قادسیہ ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں. جنگ قادسیہ میں جنگوں میں مؤذن ہوتے تھے مسلمانوں کی اذان دینے کی، ڈیو ٹو ڈفرینٹ اسٹریٹجیکل پاور کی وجہ سے استعمال کرتے تھے. ان کی مختلف لاجسٹکس تھیں مؤذن کی کہ کب کب ان کو اذان دینی ہے. جنگ قادسیہ میں مؤذن جو اذان دینے کے لیے فکس کیے گئے تھے وہ زخمی ہو گئے. اس جنگ میں لائن لگ گئی والنٹیئر کرنے کے لیے کہ ہم نماز اذان دیں گے. اتنے کہ جو جنگ کے اس وقت ہیڈ تھے، میرا خیال ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے، ان کو لاٹ نکالنا پڑا تھا کہ کس کی باری آئے گی. لاٹ نکال کر نام نکالا تھا کہ کون مؤذن بنے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حسن اور حضرت حسین کے لیے مسجد نبوی کی اذان کی ذمہ داری مانگ لیتا. ہم اپنے بیٹوں کو تیار کرتے ہیں کہ وہ نماز کے لیے اذان دے سکیں. ہمارے بیٹوں میں اتنے گٹس ہیں، اتنا کانفیڈنس ہے. اذان کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ عورتوں کو نہیں دینی ہوتی اذان، مردوں کو دینی ہوتی ہے. کیا ہمارے مرد اس قابل ہیں کہ کہیں ضرورت پڑے تو اذان دیں، یا اگر ضرورت نہ بھی پڑے تو وہ اذان دینے کے لیے دوڑیں؟ جنت میں سب سے بلند مقام مؤذن کو ملے گا. سب سے پہلے مؤذن بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ، جن کو دنیا میں بھی اللہ نے بہت عزت دی. شین ادا نہیں ہوتا تھا ان سے، اسخدو کہتے تھے. پھر بھی کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی. مسجد نبوی کے پہلے مؤذن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایبیسینین سلیو تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو کہا کرتے تھے سیدنا، ہمارے سردار. یہ دنیا میں عزت تھی اور آخرت میں عزت کیا ہوگی؟ احادیث سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جب مجھے جنت میں داخل کیا جانے والا ہوگا تو ایک سواری لائی جائے گی. اس سواری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر جنت میں جائیں گے. جب آپ سواری میں بیٹھیں گے تو سواری کی وہ جو روپ ہوتی ہے وہ گرا دی جائے گی، جو احادیث سے مفہوم آتا ہے وہ گرے گی. اور عرب لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ جب کسی سواری کی روپ گرائی جاتی تھی یا گرتی تھی تو یہ سائن ہوتا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ اب سواری جو بیٹھا ہے آگے وہ نہیں چلائے گا، بٹ somebody else will come and handle the سواری. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آواز دی جائے گی، ندا آئے گی اور حضرت بلال آگے آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی یہ روپ سنبھالیں گے. اور جنت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ داخل ہوں گے. What an opportunity! اگر ہمیں اس نماز کی اہمیت کا احساس ہو جائے تو ہم کبھی اپنی زندگی میں اس نماز کو چھوڑیں گے نہیں. الصلاۃ عماد الدین، سنتے ہیں نا حدیث میں، نماز پلر ہے، عماد ہے، بیس ہے اس دین کی. ٹریڈیشنل عربs جو تھے اسلام آنے سے پہلے سے، اور آج بھی آپ نے اگر کیمپنگ کی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا، ٹینٹ لگاتے ہیں، کیمپنگ کرتے ہیں. اب جو آج کل کے ٹینٹ آ گئے ہیں اس ٹینٹ کی میں بات نہیں کر رہی ہوں. جو پیگز والے ٹینٹ بنتے تھے، ٹریڈیشنل عرب کلچر تھا یہ کہ وہ جب ٹینٹ لگاتے تھے تو ٹینٹ میں 4 بڑے بڑے پیگز لگاتے تھے 4 کارنرز پر، اور ایک سینٹر میں ڈنڈا لگاتے تھے، بڑا سا اسٹک. دیکھا ہے کبھی؟ ڈاکیومنٹریز میں ہم نے دیکھا نا اس طرح سے کہ 4 بڑے بڑے پیگز 4 طرف، پھر اس پہ کپڑا باندھتے تھے، پھر سینٹر میں اس کو اونچا کرنے کے لیے ایک اسٹک لگا دیا کرتے تھے. بعض اسکالرز کہتے ہیں this 4 pegs and 1 stick is the sign of the 5 pillars. وہ 4 جو پیگز ہیں وہ اسلام کے 5 پلر میں سے ایک پلر ہے. سارے پلر ہیں چاروں، اور جو درمیان میں اسٹک ہے الصلاۃ عماد الدین، یہ پلر ہے جو درمیان میں کھڑا کیا گیا ہے جس سے اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں، جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں. آپ چاہے اپنے پاسپورٹ میں ریلیجن کے باکس میں لکھواتے رہیں مسلم، آپ اپنی یونیورسٹی کا ایڈمیشن فارم فل کرتے ہوئے لکھ دیں مسلم، نماز آپ نہیں پڑھتی، اللہ کی نظر میں آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یو آر گاربیج. اللہ تو ان لوگوں کو بھی گاربیج بنا کر اڑا دے گا جنہوں نے دنیا میں اللہ کو نہیں مانا، توحید اختیار نہیں کی. اللہ ان مسلمانوں کے ساتھ کیا حال کرے گا جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہی ہوئی تعلیمات کو گھاس نہیں ڈالی.
کہ مومن اور کافر کے درمیان میں فرق کرنے والی نماز ہے. اور ہمارے لیے آج نماز پڑھنا سب سے مشکل کام ہو گیا. سب سے پہلے مصروفیت میں جو چیز چھوٹتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نماز چھوٹ جاتی ہے. بیکاز ہماری لیسٹ پرائرٹی پر ہے. ہم بڑے آرام سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. عرب اسکالر جو ہوتے تھے وہ نماز کو الصلاۃ کو الدعا بھی کہا کرتے تھے. بیکاز نماز کے لیے وہ کہتے تھے کہ پوری نماز اصل میں دعا ہی ہے. دعا کے لیے آپ حدیث سنتی ہیں نا، الدعاء مخ العبادت. جو دعا ہے وہ عبادت کا کرس ہوتی ہے، کور ہوتی ہے، مغز ہوتی ہے. جن اسکالرز نے دعا اور صلاۃ کو پیرالل لیا ہے، ساتھ ساتھ لیا ہے بالکل، کہ یہ ایک ہی الفاظ ہیں، مترادف ہیں، ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نماز انسان کے لیے کور ہے. عربی زبان میں اگر آپ مخ شیء کو ٹرانسلیٹ کر کے سمجھیں گی تو آج کی فزیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اٹس دا بون میرو آف اینی تھنگ. آپ کے جسم میں بون میرو کہاں ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ ہڈیوں کے اندر بون میرو. یور بون میرو جنریٹس امیون سسٹم. آپ کا بون میرو آپ کا بلڈ جنریٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. جس کا بلڈ جنریٹ پراپرلی نہیں ہوتا اس کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے. اور جس کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے اس پر کیا ہوتا ہے؟ بیماریوں کا حملہ. یہ تو جسمانی لحاظ ہو گیا. اسپرچل سائڈ سے آپ کی اور میری نماز ہمارا بون میرو ہے. اگر ہماری نماز ہماری روح کو نہیں ملتی تو ہمارا اسپرچل امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے. اور جب ہمارا اسپرچل امیون سسٹم ویک ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے اندر اخلاقی بیماریاں آتی ہیں. غصہ، جنجلاہٹ، چڑچڑاہٹ، ٹینشن، ڈپریشن، فوبیاز، اینگزائٹی، بدتمیزی، بڑوں کے ساتھ انسلٹ اور چھوٹوں کے ساتھ روڈ. کیا چھوٹے بچے عمر میں کم لوگ اپنے سے عمر میں بڑے لوگ سے روڈلی بات کرتے ہیں آج کل؟ نہیں. کس کی مثال سامنے آتی ہے؟ یہاں جتنی بچیاں بیٹھی ہیں، میں تو بچیوں سے بات کر سکتی ہوں. سوری، امیوں سے تو کہہ نہیں سکتی ہوں. بات آئی شور کہ اس میری اور ان سب خواتین کی عمر کی امیاں اپنی ماں سے تو روڈلی بات نہیں کرتی ہوں. آئی ایم ایکسپیکٹنگ دس. اللہ ماں باپ کو سلامت رکھے، صحت اور ایمان کے ساتھ. لیکن آج کل کے بچے ماں باپ کے ساتھ روڈلی بات کرتے ہیں. میں ہاں یا نہ میں جواب ہی نہیں پوچھا. اٹس اے ریٹوریکل کوسچن. ریٹوریکل کوسچن وہ تھا جس کا جواب نہیں دیتے، چپ کر کے سن لیتے ہیں. تو آپ بھی اپنی خیر بنائیں، چپ کر کے سن لیں اور اپنے اندر چینج لانے کی کوشش کریں. اگر آپ سے یہ ہوتا ہے، ہاں چاہے ایک ہی دفعہ ہوتا ہے آپ کے، ہاں مہینے میں ایک دفعہ، امی بھی تو ایسی باتیں کرتی ہیں نا، مجھے غصہ آ جاتا ہے. ڈو وی ہیو اینی رائٹ ٹو گیٹ اینگری آن آور مدرس؟ چاہے آپ کو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، آپ کہیں مجھے سال میں ایک مرتبہ امی پر غصہ آ جاتا ہے، بات ہی ایسی کرتی ہے. ارریشنل بات ہوتی ہے، بالکل ہی کوئی لاجک نہیں ہوتی اس کے اندر. آبویسلی مجھے غصہ آئے گا. قرآن نے کہا ہے ان کو اف بھی نہیں کہنا. اور قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ایک مہینے تک اف نہیں کہنا، دوسرے مہینے کہہ سکتے ہو، پھر ایک مہینے نہیں کہنا، پھر تیسرے مہینے کہہ سکتے ہو. لائف ٹائم نہیں کہنا. اگر میں نماز پڑھنے کے باوجود ماں باپ کے ساتھ ایسی ہوں، یا ان جنرل ہم سب نماز پڑھنے کے باوجود غصہ بہت کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہماری زبان ابیوسو لینگویج استعمال کرتی ہے، ہم دوسروں کے بارے میں کانسٹنٹ گاسپس کرتے رہتے ہیں. چاہے گاسپس آپ فون پر کرتے ہیں، سامنے بیٹھ کر کرتے ہیں، یا کسی کلوز فیس بک گروپ پر کرتے ہیں. گاسپ ول بی گاسپ. یہ آج کل نیا ٹرینڈ چل گیا. غیبت کرنے کے لیے آپ کو سب سے اچھا وے آؤٹ ملتا ہے دا کلوز فیس بک ویمن گروپ اونلی. آرام سے جائیں وہاں پہ، جتنی آپ نے غیبتیں کرنی ہے کریں، کھلے چھٹے. ساس کی کرنی ہے ساس کی کریں، سسر کی کرنی ہے سسر کی کریں، شوہر کی کرنی ہے شوہر کی کریں. اٹس اوکے. شو یور ویمن پاور. پلیز شیطان کی باتوں میں آ کے اپنی انسانیت کا ایسنس مت کھو جائیں کہ انسان کم اور بہیمہ زیادہ لگنے لگ جائے. دا بہیمہ از دا اینیمل، بیسٹ، جنگلی جانور. ناٹ جسٹ جانور تو بلی بھی ہوتی ہے، بٹ دا بیسٹ. ریچھ دیکھا کبھی؟ ٹیڈی بیئر چھوٹا سا کیوٹ تھا، بڑے بچپن میں ہم نے دیکھا. اٹس اے فل گرون ریچھ. دیٹس بہیمہ، جس کے سامنے جو بھی آ جائے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے. انسان بننا ہے، اور اگر مجھے اور آپ کو کوئی چیز انسان بنا سکتی ہے تو وہ نماز ہے.
بعض اوقات ہم بچے اور ہم کبھی ہو سکتا ہے ہم نے بھی اپنی جوانی میں کم علمی کی وجہ سے کہا ہو کہ بھائی 5 نمازیں کیوں پڑھنی ہوتی ہیں، آخر میں پڑھ تو لیتا ہوں ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، یا میں عصر کی پڑھ تو لیتی ہوں، اب کیوں اماں مجھے بار بار فجر کے لیے اٹھاتی ہیں؟ پتہ نہیں آپ کو میں صبح 4 بجے سوئی تھی. وائی 5 دیکھیں میں آپ کو آئی ایم ناٹ گیونگ یو اینی لاجک، لیکن مجھے پتا ہے کہ آج کل ہم جس ٹائم میں رہ رہے ہیں اس میں لاجک سننے کا دل چاہتا ہے ہمیں ہر حکم کی حکمت مل جائے. یاد رکھیں ہم مسلمان ہیں. مسلم کا مطلب ہے the one who submit. سمجھ آئے گی یا نہیں آئے گی، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آئے گا، ہم نے ماننا ہے. وائی 5 کا سمپل جواب یہ ہے کہ آپ اور میں عقل مند لوگ ہیں نا، انٹلیکچوئل لوگ ہیں، بڑی آئی کیو لیول ہماری اوپر جاتی ہے. اس نمبر 5 پر صرف اتنا سا ریفلیکشن کرنا ہے، اس سے باہر نہیں جانا، اتنا سا ریفلیکشن کرنا ہے. میں آپ کو اس ریفلیکشن میں باؤنڈ کری، میں اس کو یوں نہیں کر رہی، میں اس کو یوں کر رہی ہوں. نیومرالوجی نمبر کے اندر، نمبر سائنسز کے اندر جاتے ہیں لوگ اور وہ انسینٹی تک پہنچ جاتے ہیں. نمبر 7 کا مطلب کیا ہے، نمبر 6 کا مطلب کیا ہے، اسلام منع کرتا ہے اس چیز سے. آپ کو نمبر گیمز میں نہیں جانا، آپ کو نمبر سائنسز میں نہیں جانا، آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ بسم اللہ کو نمبرز میں کیسے لکھ سکتے ہیں. اسٹاپ دس عادت اف یو ہیو اٹ. 7 8 6 کا مطلب بالکل بسم اللہ نہیں ہوتا. صحیح ہے؟ اگر آپ میں سے کسی کو بچپن کی یہ عادت ہے کہ بچپن میں یہ مشہور تھا کہ اگر آپ نے بسم اللہ پوری نہیں لکھنی تو پیپر کے اوپر ٹاپ پر 7 8 6 لکھنا ہے. اکثر بچے لکھتے تھے، ان بچوں کو نہیں پتا ہوگا، ہمارے بچپن کی چیز ہے یہ. بالکل غلط بات. اس نمبر سائنسز میں اسلام جانے سے منع کرتا ہے بیکاز اسکالرس کہتے ہیں کہ انسان پھر انسینٹی کے راستے پر چل پڑتا ہے. لیکن میں آپ کو صرف ایک بات یہاں کلک کرے آپ کو، دیٹ دیئر مسٹ بی سم مقصد ان اٹ. اللہ نے سورہ آل عمران میں کہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو دعا کرتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے. ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اللہ نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی. ایوری تھنگ ہیز اے پرپز. تو اس بات کا جو میں آپ کو کہنے جا رہی ہوں، اٹ ہیز اے پرپز. ضروری نہیں ہے مجھے اور آپ کو اس دنیا کی ڈائمینشن میں اپنی اس دنیاوی برین کیپیسٹی میں سمجھ آئے. ہمیں 5 پلر نماز اسلام کے دیے گئے، ہمیں 5 نمازیں دی گئی. ہماری ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ ہمارے ایک پاؤں میں کتنے ٹوز ہیں؟ 5. ہمارے کامن سینسز کتنے ہوتے ہیں؟ آپ کے جو سینسز ہیں 5 سینسز. آپ کے 5 is the number in mathematics جس کو کہتے ہیں this is the only number which is the sum of one even and one odd number. 3 plus 2. 3 is the odd number and 2 is the even number. صحیح؟ 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں. 3 نمازیں ہم سورج سے ریلیٹڈ پڑھتے ہیں، the فجر، the ظہر، the عصر. اور 2 نمازیں میں 3 plus 2 میں آپ کو لے کر جا رہی ہوں. 2 نمازیں آپ پڑھتے ہیں مغرب اور عشاء without sun. So there must be some connection. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ قرآن میں آتا ہے. آپ کے جتنے بھی زندگی کے اعمال ہیں فرام اسلامک پوائنٹ آف ویو، جتنے بھی اعمال ہیں صبح سے لے کے رات تک آپ جو بھی کرتے ہیں، they can be fall into only 5 categories. معلوم ہے نا؟ معلوم ہے؟ فرض، پھر کیا آتا ہے؟ سنت، مباح، مکروہ، حرام. نفل اس کے اندر کہیں آ جائے گا. These are the 5 main categories in Islamic fiqh جس میں آپ کی زندگی کے سارے اعمال فال ان کریں گے. جی میں کرتی ہوں. فرض، سنت، مباح، مکروہ، حرام. فرض جو obligation ہے، سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانسٹنٹلی کیا ہے، مباح جس کی انکریجمنٹ ہے، جو پسندیدہ ہے، جس کا کرنا اچھی بات ہے، نہ کرنے سے آپ کو گناہ نہیں ہوگا. مکروہ جس کو کرنے سے منع کیا گیا ہے، بہتر ہے نہ کیا جائے، بٹ اٹس ناٹ حرام. دین فائنل کیٹیگری از حرام. آپ کی اور میری زندگی کے اعمال بھی اسلامک سائنسز میں 5 کیٹیگریز میں ڈیوائڈیڈ ہے. دس از بیونڈ آر عقل، irrational. کیا مقصد ہے؟ بٹ دیر مسٹ بی سم مقصد. یہ آپ کا اور میرا ایمان ہے. ہاں ہم نمبر گیمز میں نہیں جائیں گے، لیکن ہمیں یہ ضرور سمجھنا ہے کہ یہ غیر معقول بات ضرور ہے، مگر اللہ نے اس کے اندر اپنی کوئی حکمت، اپنا کوئی مقصد رکھا ہے. انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں جب ہم جنت میں پہنچے تو اللہ ہمیں خود اس کی حکمت بتائے. بٹ جب مجھے یہ بات کلک کی تھی تو مجھے بہت دل کیا کہ مجھے اس کی حکمت پتہ چل جائے. سوچیں 5 انگلیاں کسی مقصد سے ہوں گی نا. جسٹ تھنک اباؤٹ یور تھم مین. جس کا انگوٹھا کٹ جاتا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی گرپ نہیں ہوتی ہے. مے بی دس تھم مین از لائک اے نماز. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا دیٹ یور نماز از لائک یور ہیڈ آن دا باڈی. آپ کا پورا جسم صحیح ہو، آپ کا سر نہیں.
آپ انسان لگیں گی؟ نہیں، آپ مانسٹر لگیں گی. جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، اسپرچل پوائنٹ آف ویو سے وہ مانسٹر ہے. اگر ایسی بات ہے تو ہم میں سے جو بھی نماز نہیں پڑھتا، فرشتوں کی نظر میں ہم مانسٹر نظر آتے ہیں. اور فرشتوں کو اوپر سے نماز پڑھنے والے گھر اور نماز پڑھنے والے لوگ اور نماز پڑھنے والے لوگوں کے دل اللہ دکھاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو آسمان کے فرشتے ہیں ان کو اوپر سے آسمانوں سے وہ گھر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن گھروں میں، جن جگہوں پہ، جن مساجد میں، جن انسٹیٹیوشنز میں، جن مدرسوں میں اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کی نماز پڑھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری نماز کی ایمبوڈیمنٹ تھے. آپ کی زندگی پوری کی پوری نماز کے گرد گھومتی تھی. آپ کا ایک نام ہے احمد. احمد آپ کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بعض اسکالرز نے، ایک ایجپشین اسکالر نے خوبصورت انالوجی دی ہے. جب آپ کی احمد، جن کے پاس کاپی پینسل ہے وہ ذرا احمد لکھیں. حمزہ ہا میم دال. وہ کہتے ہیں حمزہ کے اندر قیام کی پوزیشن ہے، دا اسٹینڈنگ پوزیشن. ہا لائن کے اوپر آتا ہے، اور جب آپ اس کی شیپ بنائیں گی عربی والی تو وہ کہتے ہیں دس از دا رکوع پوزیشن. میم از دا سٹنگ پوزیشن، اینڈ دال جو لائن کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے از دا سجدہ پوزیشن. تو احمد کے لفظ کے اندر ایجپشن اسکالر لکھتے ہیں کہ اس کے لفظ کے اندر نماز کی تصویر موجود ہے. رسول اللہ نے اپنی زندگی میں نماز کو قائم کر کے دکھایا ہے. اسٹل پاسبل. آج ہمارے آس پاس لوگ موجود ہیں جو نماز کے اوپر قائم ہیں، تو مجھے اور آپ کو اس نماز کے اوپر قائم ہونا ہے. اب نماز پہ جانے سے پہلے میں اپنی آخری بات جو کمپلیٹ کروں گی وہ میں وضو کے بارے میں آپ کو، وضو کے فرائض انشاءاللہ اور وضو کی امپورٹنس آپ کو بتا دوں گی. وضو واو ضاد وا، اگر ہم عربی میں بولتے ہیں، اردو میں ہم وضو کہہ دیتے ہیں. وضو کی میننگز کیا ہیں؟ واو ضاد واو. وضو کا مطلب ہوتا ہے الومینس. آپ قرآن میں پڑھتی ہیں نا، ضیاء ضاد کے ساتھ، ضاد یا الف حمزہ، ضیاء روشن. اردو میں کہتے ہیں ضیاء نام بھی ہوتا ہے، ہم اس کو ضیاء بولتے ہیں. ضا نہیں ہے، وہ ضاد ہے. ضیاء روشن. وضو کہتے ہیں الومینس، برائٹ. کیا چیز الومینس برائٹ ہوتی ہے؟ جو انسان ریگولر وضو کرتا ہے اس کے وہ سارے آرگنز قیامت کے دن شائن کریں گے، الومینس ہوں گے، جو وضو میں وہ دھوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی طویل حدیث آتی ہے، اور اس شفاعت کی طویل حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے سوال کیا بعض صحابہ نے، جب آپ نے وہ ساری کہانی بتائی کہ روز محشر میں یہ ہوگا، تو بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنے فالوورز کو اس پوری ہیومینٹی کی گرینڈ گیدرنگ میں کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے کہا من آثار الوضو. ان کے وضو کے جو اعضاء ہیں وہ illuminated ہوں گے، وہ چمک رہے ہوں گے. اور پھر آپ نے اگزامپل دی، آپ نے کہا کہ جس کا مفہوم آتا ہے، کیا تم گھوڑے اور زبرا میں ڈفرینسیشن کر سکتے ہو؟ آپ کے سامنے گھوڑا آ جائے اور زبرا آ جائے، فرق سمجھ جاتے ہیں؟ سیم ود دا ڈفرنس بٹوین اے ہیومن جس کے اندر اللہ نے ایمان کا ایسنس ڈال دیا ہے اور وہ نمازوں میں دوام اختیار کرتا تھا، اور ایک اس کے مقابلے میں دوسرا انسان جس کو اپنی نمازوں کی فکر نہیں تھی. اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ امنگ دا مسلمس. کفار کو تو پہلے اسٹیج پہ ختم کر دیا جائے گا، کفار یہاں تک نہیں پہنچیں گے، بیکاز یہ جو واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اگر آپ حدیث پڑھیں تو یہ آپ کے حوض کوثر کے وقت کا واقعہ ہے، جس پر آپ پہچانیں گے اپنی امت کے لوگوں کو. بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ اسی حدیث کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پہچان لیں گے، ان کے وضو کے آثار بھی ہوں گے، لیکن فرشتے ان کو روک دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے، اور وہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے پیچھے کون کون سی نئی بدعتیں ایجاد کر دی. اٹس اے لائف لانگ اسٹرگل. نماز ٹھیک ہوگی تو باقی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی طرف جائیں گے. نماز کی عبادت درست کریں گے تو باقی عبادات کی مجھے اور آپ کو فکر ہوگی. تو اپنے وضو کے اندر رولنگز کو آپ نے اور میں نے کرنا ہے. نماز پڑھنے سے پہلے آپ کا وضو کریکٹ ہونا ضروری ہے، بالکل جیسے حج کرنے سے پہلے احرام پہننا ضروری ہے. ایک انسان نے احرام نہیں باندھا، حج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. احرام از دا کنڈیشن عمرہ اور حج کرنے کے لیے. اسی طرح سے وضو کا ہونا از دا کنڈیشن نماز پڑھنے کے لیے. تو مجھے اور آپ کو اپنا وضو اسٹرکچرڈ فارم میں سمجھ آنا چاہیے تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ کے اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کر سکیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کو وضو کے فرائض بتاؤں، ایک آخری بات.
نماز پڑھنے کے لیے جو اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پر کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرو، نماز فحش اور منکر سے روکتی ہے. فحش اور منکر اعمال کا بھی ہوتا ہے، اخلاق کا بھی ہوتا ہے. فحش اور منکر لباس کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی ہوتا ہے. جس انسان کی زبان تھمتی نہیں ہے ابیوسو لینگویج استعمال کرنے میں، جس انسان کی زبان غیبت اور جھوٹ سے تھکتی نہیں، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہوئے تھکتی نہیں، جس انسان کا لباس فحش اور منکر والا ہے، جس انسان کی زندگی میں غصہ اور چڑچڑاہٹ بہت زیادہ ہے لیکن سائملٹینیسلی وہ نماز بھی پڑھتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کمبینیشن؟ ایسا کمبینیشن ہو سکتا ہے کہ میں نماز پڑھنے والی بھی ہوں اور میں بہت غصہ کرنے والی بھی ہوں. بھائی آپ میں سے صرف چند کے حصہ رہنا ہے، باقی تو سب ولی اللہ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ سے. مجھے تو آتا ہے غصہ بھائی، بہت کنٹرول کرنا پڑتا ہے. یہ کمبینیشن عام ہے، اٹس ناٹ ریئر کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں اور غصہ بھی آ رہا ہو، اور غصہ کسی پر بھی آ رہا ہے، سب پر آ رہا ہے. مجھے کوئی اچھا نہیں لگ رہا، کوئی مجھ سے اس وقت بات نہ کرے. ایسا ہوتا ہے. بعض بچے آپ کو بچہ اپنا کم اور بھوت زیادہ لگتے ہیں بیکاز ان کی آنکھیں الٹی ہوتی ہیں بعض موقعوں پہ. بھائی ناراض کسی اور سے ہوں گے، غصہ اماں پر ڈالیں گے بیچارے، ایک لے دے گا، اماں ہی ملتی ہیں سب کو ٹینٹرم شروع کرنے کے لیے. شوہر کو ڈانٹ پڑے گی اپنے باس سے آفس میں، اور آ کر جو ہے وہ بیگم کے اوپر جو ہے وہ ٹینٹرم شروع کریں گے. ایسا ہوتا ہے نا. یہ کمبینیشن عام ہے، نماز پڑھنے والے اور غصہ کرنے والے، نماز پڑھنے والے ماں باپ کا حق نہ ادا کرنے والے، نماز پڑھنے والے ساس سسر کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے، نماز پڑھنے والے ساتھ ساتھ سود، غیبت، رشوت، حرام کمائی، سب چیزوں میں انوالو کرنے والے. یہ ہوتا ہے نا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ جبکہ اللہ کے کلام میں آیت موجود ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ نے تو تاکیداً اسلوب استعمال کیا، انا یقیناً نماز فحش اور منکر سے روک دیتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نماز فزیکل پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا کنیکشن نہیں بن رہا ہوتا اللہ سے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا نماز میں سب یاد آتا ہے اللہ یاد نہیں ہوتا، دیٹس دا ریزن کہ زندگی کے ڈپریشن ختم ہونے میں نہیں آتے، زندگی میں سکون اور ہارمنی ملتی نہیں ہے. دیٹس دا ریزن، کنیکشن نہیں ہوتا. سب کے پاس موبائل فونز ہیں؟ ابھی نہیں، مطلب گھر میں ابھی بھی ہو سکتا ہے. چارج کرتے ہیں؟ پرانے زمانے کا چارجر ہے نا سب کے پاس، یا سب کے پاس ڈاک چارجر ہے؟ میں تو رکھ دیتی ہوں بغیر تار کے. پرانے زمانے کا چارجر تار لگانے والا. آپ کے چارجر کی ایک پن خراب ہو جائے یا آپ کے موبائل کی ایک پن خراب ہو جائے، آپ پورا دن 12 گھنٹے اس کو پلگ ان کر کے رکھیں کرنٹ میں، ساکٹ میں، پھر آپ کے چارج نہیں ہو رہا. صحیح کیا ہو گیا؟ اگر ایک پن بھی خراب ہو گئی آپ کی چارجنگ کارڈ میں، آپ 72 گھنٹے اس کو چارجنگ پر لگا کر رکھیں، موبائل چارج ہوگا؟ آپ زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہیں. اگر آپ کی زندگی کی نمازوں میں آپ کو اللہ یاد نہیں آتا تو یہ آیت آپ پر اپلائی نہیں کرنے والی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ہم بد اخلاق بھی ہوں گے، اینڈ اٹ از اے فیکٹ. یہ میں آپ کو آج بتا دوں، آپ اس کو کہیں لکھ لیں. نماز ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جب آپ نماز کے طریقے پر جاتے ہیں، میں تو نماز کے طریقے پر گئی ہی نہیں، جب آپ نماز کے طریقے پر جاتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں نماز کے طریقے پر امت اکھڑ گئی ہے. دس از ناٹ دا میٹر کہ آپ اور میں نماز کیسے پڑھیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، وہ تو اب بات کی کہانی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، نماز کے طریقے پر امت کا اتحاد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ لیجیٹمیٹ ڈفرینسز. لیجیٹمیٹ ڈفرینسز کا مطلب ہے کہ دو لوگ مختلف طریقے سے، ایک رفع یدین کرتا ہے ایک نہیں کرتا، دونوں کے لیجیٹمیٹ ہیں، اجازت ہے، الاؤڈ ہے. جو کر رہا ہے وہ نہ کرنے والے کو غلط نہیں کہے گا، جو نہیں کر رہا وہ کرنے والے کو غلط نہیں کہے گا. امت عبادت کی وجہ سے اکٹھی نہیں ہوگی، امت روزے اور نماز سے اکٹھی نہیں ہوگی، امت حج اور عمرے اور زکوٰۃ سے اکٹھی نہیں ہوگی. کروڑوں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ملینز آف ملینز ہر سال حج کرتے ہیں، تو امت کا اتحاد کہاں ہے؟ کہاں ہے امت کا اتحاد؟ سب مسلمان قومیں ایک دوسرے کا درد رکھتی ہیں، صرف اپنا اپنا درد سب رکھتے ہیں. ہر ملک کو اپنا درد. اپنی جان پر انڈیا کی چھری چلنے والی تھی تو کیسے قنوت نازلہ یاد آیا؟
سب نے پوچھنا شروع کر دیا ذرا طریقہ تو بتا دیں کیسے. اور جو سیریا میں 2 سال سے برا حال ہے، جو کشمیر میں 60 سال سے برا حال ہے، جو افغانستان کے اندر برا حال ہے، ہمیں کیا مطلب فرق ہے؟ ہم تو اپنے ٹھنڈے گھروں میں بیٹھے ہیں سکون سے. پیلسٹائن کا جو حشر ہو رہا ہے، 1 نہیں 3 نسلیں ختم ہو گئی وہاں پر شہید ہوتے ہوتے. ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہماری نمازیں ہمیں اللہ سے جوڑ سکتے ہیں. ہماری نماز ہم میں اتحاد پیدا نہیں کرے گی اگر نماز کے ساتھ، جیسے کہ اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، اگر نماز کے ساتھ اپنے نبی کا اخلاق اڈاپٹ نہیں کیا. اگر اس امت کو کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو وہ اخلاق ہے. اس لیے کہ اخلاق ٹالرنس سکھا دیتا ہے، صبر سکھا دیتا ہے. اخلاق وہ سیمنٹ ہے جس سے عمارت کھڑی ہوگی، ورنہ مسلمانوں کا ڈھیر ہوگا اور ملبہ ہوگا. گری ہوئی عمارت، گری ہوئی اینٹیں. کیا ہم ایسے ہی ہیں؟ بڑی نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں، بڑے روزے رکھنے والے لوگ ہیں. عرب کنٹریز میں آپ چلے جائیں، روزہ ماشاء اللہ کوئی کمی نہیں ہے روزے کی. میں فرض روزوں کی بات نہیں کر رہی. مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر نفلی روزے، اللہ تعالیٰ ان کی عبادت میں اور برکت ہے. امیزنگ. بعض ہمارے لوگوں کے اندر نوافل اور تہجد امیزنگ. صرف فرائض نہیں ہوتے، تہجد بھی ہوتی ہے، اشراق بھی ہوتی ہے، اوابین بھی ہوتی ہے، دوحا بھی ہوتی ہے جس کو ہم چاشت کی نماز کہتے ہیں. ہر چیز ہے. اتحاد نہیں ہوگا نہ امت میں، نہ ملکوں میں، نہ معاشرے میں، نہ خاندان میں، نہ بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، نہ بٹوین ساس اور بہو، نہ بٹوین اولاد اور والدین. کہیں اتحاد نہیں ہوگا اگر اخلاق نہیں ہے. کون سے اخلاق؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق. یہ اپنانا ہے. اور اس کی ہم شروعات کہاں سے کریں گے؟ ہم نے آج سے اپنی نمازوں میں کوئی چھٹی نہیں کرنی. آپ مسجد میں ہوں یا اسکول میں ہوں یا یونیورسٹی میں ہوں یا میرج ہال میں ہوں یا شاپنگ مال میں ہوں یا آپ امریکن امیگریشن پر ہو یا ویکیشنز پر ہو، آپ نے نماز کے وقت پر نماز پڑھنی ہے. آج سے ہم سب ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے. مجھے آواز میں بولے نا انشاءاللہ. ایسے والا دل میں انشاءاللہ. مجھے آواز میں بولا کہ میں کہوں اللہ سب کچھ صحت اور ایمان والی زندگی سے بھیجیں گے ذرا انشاءاللہ. ایسے ہی بولیں انشاءاللہ ہم آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور نماز کے اوپر آنے کے لیے وضو اس کی چابی ہے. ٹھیک ہے؟ وضو کے 6 فرائض سمجھ لیں. 6 فرائض جنرلی آپ کے سامنے میں رکھ رہی ہوں. ون از دا ایڈیشنل، دا 7th فرض اکارڈنگ ٹو امام احمد ابن حنبل. امام احمد ابن حنبل کے اسکول میں وہ کہتے ہیں کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، جسٹ بسم اللہ، ناٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جسٹ بسم اللہ. وہ کہتے ہیں دس از آلسو ون آف دا فرض. تو وضو کے جب آپ فرائض دیکھتے ہیں تو امام احمد ابن حنبل کے مطابق 7 ہیں، باقی اسکالرز کے مطابق 6 ہیں. جو پہلا فرض اس کے بعد آئے گا وہ ہے چہرہ دھونا. چہرہ دھونے میں کلی اور ناک کا آپ کا خلال وہ شامل ہے. ٹھیک ہے؟ یہ تینوں چیزیں چہرے دھونے میں آ جائیں گی. اور چہرہ کیسے دھونا؟ دور سے چھینٹا مار لیا. یور ہینڈ شوڈ گو ٹل دا ہیئر لائن آف یور فیس. پورا یہ پورا چہرہ آپ کا یوں کر کے پورا آپ نے اپنے 2 ہاتھوں سے چہرہ دھونا ہے. اور اگر آپ نے واٹر پروف میک اپ لگایا ہوا ہے تو آپ کو کلین اینڈ کلیئر سے پہلے منہ صاف کرنا ہے. کلین اینڈ کلیئر کی پبلسٹی بھی ہو گئی. کسی بھی صابن سے منہ صاف کر کے پھر وضو کیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ واٹر پروف میک اپ کے اوپر آپ کا وضو نہیں ہوگا. آپ کا اسی فرض سے ہی معاملہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو چہرہ دھونا آپ کا دوسرا فرض ہو گیا جس میں آپ کا کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا شامل ہے. تیسرا فرض ہے کوہنی تک بازو دھونا، جس میں آپ ہاتھ کا پیالہ بناتے ہیں. اگر آپ مصنون طریقہ فالو کریں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی چابی اتنی اسٹرکچرڈ بنے کہ دروازہ کھل جائے، میرے ڈرائنگ روم کے تالے کی چابی سے میرا بیڈ روم نہیں کھل سکتا، اس طرح سے نماز بھی اتنی اسٹرکچرڈ کرنے کی ضرورت ہے جیسے رسول اللہ نے اور جیسے صحابہ نے سکھائی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ آپ ہاتھ کو کپ شیپ بنا دو. سنک کے نیچے یوں نے نل کھول کے، اور نل بھی ذرا تھوڑا سا آہستہ کھولیں، پانی ویسے ہی غائب ہو رہا ہے دنیا میں سے پینے والا. ہاتھ کا پیالہ بنا کے اور آپ نے ہاتھ کو گریجولی ایسے لے کر گئے اتنا کہ آپ کا ہاتھ کونی تک پانی گیا، پھر دوسرے ہاتھ سے
آپ نے اس طرح سے ہاتھ پھیر لیا تاکہ آپ کا پورا ہاتھ گیلا ہو جائے. 3 مرتبہ آپ نے یہ کیا. ٹھیک ہے. تو دس از تھرڈ. کونے تک بازو کا آپ نے واش کیا. پھر اس کے بعد اگلا ہے سر کا مسا. جب آپ سر کا مسا کرتے ہیں تو سنت کے مطابق آپ اپنے دونوں ہاتھوں, میرے ایک ہاتھ میں مائک میں ایک ہاتھ سے بتا رہے ہیں, آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں کریں گے. ٹھیک ہے. بن گئے. یہ 3 انگلیاں آپ کی برابر ہیں. آپ کی انڈیکس فنگر اور آپ کا تھم مین الگ ہے. اب اپنے ان 3 فنگرز کو اپنے ہیئر لائن سے شروع کرتے ہیں اور آپ پیچھے تک جاتے ہیں. اگر آپ نے برج لگایا ہوا, جو کلپ آتا ہے برج والا, یا آپ نے پونی ٹیل بنائی ہے, یا آپ نے بن بنایا, پلیز اس کو کھول دیں, وہ برج اتار دیں. اگر آپ نے بن بنایا, جوڑا بنایا, اس کو کھول دیں اور آپ یہاں سے شروع کریں گے اور اب اپنا ہاتھ پورا پیچھے نیپ آف دا نیک, گدی جس کو بولتے ہیں, یہاں تک لے کے جائیں گے. ٹیکنیکلی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جو وضو کا طریقہ ملتا ہے, اس میں حضرت عثمان پورے اپنے ہاتھ واپس لائے. ہمارے بال بڑے ہوتے ہیں, مردوں کے چھوٹے ہوتے ہیں, سو دے کین ہیو دا لگژری کہ وہ پورا سر کا بال یوں کر کے لے آئیں. آپ پیچھے لے کے جائیے اور پھر بعد میں اسکالرز بتاتے ہیں کہ آپ عورتیں اس کو پیچھے 1 2 3 4 جتنی دفعہ بھی آپ نے کرنا ہے, آپ آہستہ آہستہ کر کے سنت پوری کرنے کے لیے اس کو واپس لے کر آ جائیں. ٹھیک ہے. پھر جو آپ کی 2 انگلیاں ہیں, یہ بالوں کو ٹچ نہیں کی, اس لیے آپ نے ہاتھوں کی کینچی بنائی ہوئی تھی. یہ 6 انگلیاں تھیں جن سے میں نے سر کا مسا کیا ہے. یہ 2 انگلیاں, ایک جائے گی انڈیکس فنگر میرے کان کے اندر اور ایک جائے گی پیچھے بیکورڈ, اس لیے کہ آپ کے بالوں میں جرمز ہوتے ہیں. بالوں میں جرمز ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے یہی انگلیاں کانوں میں لے کے جائیں گے, دیکھیں دس از دا ہائیجین لیول آف اسلام. آپ اپنی انڈیکس فنگر سے اپنی کان کے اندر اور پورا شیپ اپنے کان کا فل اپ کرتے ہیں. جیسے میں نے ابھی اس وقت یہ پہنے ہوئے ہیں اپنے کانوں میں بندے, اٹس ٹائٹ, آئی ہیو ٹو ریموو اٹ. اور اگر لوز ہے تو آپ پورا اپنے ہاتھ سے اس کو گیلا کریں گی تاکہ اس جگہ کا بھی خلال ہو جائے اور پانی وہاں ٹچ کر جائے. اسی طرح سے آپ کا تھم مین آپ کے کان کے پیچھے پورا یوں جائے گا. گردن کا مسا صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے, تو سر کے مسا میں آپ کے کانوں کا مسا جو ہے وہ انکلوڈیڈ ہے. دین نیکسٹ اسٹیپ, ٹخنوں تک, اینکل تک پاؤں دھونا, اور پاؤں دھوتے ہوئے انگلیوں کا خلال کرنا. خلال از دس, تاکہ اگر آپ کی انگلیاں بہت جیم پیک ہیں, کچھ لوگ بالکل اسٹک ہوتی ہیں نا اس طرح سے, تو پانی ان کے درمیان میں بھی چلا جائے. اس کے بعد اگلا فرض جو اسکالرس بتاتے ہیں جو وضو کا فرض ہے, وہ یہ ہے کہ ان سارے اعضاء کو جو دھونے کا آرڈر ہے وہ مینٹین رہنا چاہیے. دس از ون آف دا فرض آف دا وضو. ایسا نہیں میں نے پہلے پاؤں دھوئے, اس کے بعد میں نے کان صاف کیے, اس کے بعد میں نے سر کا مسا کیا, پھر میں نے کلی کی, پھر میں نے ناک میں ڈالا. نہیں. نمبر 6 از کہ آپ کا اعضاء کا آرڈر ٹھیک ہو. اینڈ نمبر 7 کہ ان سارے اعضاء کے وضو کو کرتے ہوئے درمیان میں گیپ نہیں آنا چاہیے. یہ نو میں نے ہاتھ دھوئے تو 4 باتیں کر کے باہر سے پھر آ گئی, پھر اندر آ گئی, پھر پاؤں دھونا شروع کر دیے. دیر شوڈ ناٹ بی اینی گیپ. حضرت علی کی کیفیت کو یاد کر لیجیے, اپنے وضو کے ٹائم سے ہی وہ شیک کرنا شروع کر دیتے, بیکاز ان کو ریئلائز ہو جاتا تھا کہ وہ کس سے ملنے جا رہے ہیں. تو ان کا آرڈر ضروری ہے. اب میں آخری بات کر رہی ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی بات مکمل کریں. نماز کی شرائط, نماز کی قبولیت کی شرائط, اینڈ دیز آر دا منیمم جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, میں ساری نہیں رکھ رہی. دیز آر دا منیمم, اس لیے کہ میں چاہ رہی ہوں کہ ہم یہاں سے اپنے ساتھ کچھ پریکٹیکل چیز لے کر جائیں. نمبر 1, نماز کے لیے پاکی شرط ہے. آپ کا جسم اور جس جگہ آپ نماز پڑھیں اس کا پاک ہونا ضروری ہے. غسل کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے. نمبر 2, قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. نماز کی شرائط کے اندر نماز میں قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. نمبر 3, وضو کی درستگی ضروری ہے نماز کی قبولیت کے لیے, اس لیے میں نے آپ کو وضو کے فرائض بتا دیے ہیں. اچھا, جب ہم وضو کی درستگی کی بات کر رہے ہیں تو نیل پالش لگا کر وضو کیا جا سکتا ہے. نیل پالش وضو کرنے کے بعد لگائی جا سکتی ہے. پھر اگر آپ کا اگلا وضو آپ نے کرنا ہے اور آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہے تو پھر آپ وضو سے پہلے نیل پالش اتاریں گے یا اوکے آپ نے دوبارہ وضو کرنا؟ دس از اے پلین سمپل رول. آپ نے نیل پالش اتار کر وضو کرنا ہے. اور پلیز میں آپ کو پہلے سے بتا دوں, جسٹ کم آؤٹ فرام دا گیم آف دا پرمیبل نیل پالش, آکسیجنیٹڈ نیل پالش. کوئی پروف نہیں ہے. کیوں اپنی نماز کو شک کی بیسس پر ضائع کرتا ہے؟ آپ تو ویسے ہی پیل آف آ گئی ہیں, بہت شوق آتا ہے تو پیل آف لگائیں, اس کے بعد اتار دیں, پھر فریش وضو کر لیں اپنا. ٹھیک ہے, تو نماز کی جہاں پر وضو کی درستگی ہے اس میں پلیز اپنی نیل پالش کا احساس رکھیں. یہ نہ ہو کہ آپ نے 15 دن والے اپنے نیلز لگائے ہوئے ہیں اور اپنا مینیکیور آپ نے کرایا اور آپ نے ان کو ضائع نہیں کرنا. اور اگر آپ نے نیلز لگوائے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, جس گلو سے لگائے جاتے ہیں آج کل جس گلو سے لگ رہے ہیں اس میں آپ کا وضو نہیں ہوگا. وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. بعض بچیاں جو آئی لیشز لگاتی ہیں
بہت شوق آیا ہوا نا سب کو آئی لیشز لگانے کا. جو آئی لیشز لگاتی ہیں گلو سے، اس سے بھی وضو نہیں ہوتا. اگر آپ کا مسکارا، آپ کا آئی لائنر، آپ کی لپسٹک، یہ سب واٹر پروف نہیں ہے. اور یہ نشانی اگر واٹر پروف ہوگا تو آپ چھینٹا ماریں گے، آپ بھوت بن جائیں گے، رہ جائے گا نا سارا. دس از دا سائن کہ وہ واٹر پروف نہیں ہے. اور اگر آپ پورا منہ دھو لیتے ہیں ہلتا نہیں ہے، اور بھائی اس ویکس کو منہ سے ہٹا دیں پھر وضو کر لیں. کتنی دیر لگتی ہے میک اپ کرنے میں؟ 5 منٹ نہیں، آدھا گھنٹہ. ہمارے بچے تو اتنا ہی ٹائم لیتے ہیں. 5 سے 10 منٹ تو چلو سمجھ آتی ہے. زندگی بہت چھوٹی ہے، کام بہت ہیں. 10 منٹ لگا لیتے تو چلو ٹھیک ہے. آدھا گھنٹہ کریں گے تو پھر جو آدھے گھنٹے آپ نے وضو سے پہلے محنت کیا، اگلے وضو پہ تو آپ کا منہ دھونے کو دل نہیں کرے گا. کہ اب کون آدھا گھنٹہ دوبارہ محنت کرے. باہر یہ میں نے آپ کو بتا دیا. آپ کی وضو کی درستگی کے لیے میک اپ اترنا اگر وہ واٹر پروف ہے تو بہت ضروری ہے. نیل پالش اترنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا پراپر وضو ہو. عورت کی نماز بلوغت پر فرض ہے. جیسے مرد کی بلوغت پر، جب اس کو پیوبرٹی ہٹ کر جائے گی، جب وہ بالغیہ پر آ جائے گا مرد یا عورت، تب اس پر نماز فرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نماز کی فرضیت کی کنڈیشن یہی ہے. عورت کی نماز، بالغ عورت کی نماز موٹے دوپٹے میں ہوتی ہے. موٹا دوپٹہ کہیں یا موٹی چادر کہیں. یہ جو میں نے اس وقت اوڑھا ہوا ہے اس میں نماز نہیں ہو سکتی. نماز 7 سال سے نہیں، فرض نہیں ہے 7 سال سے. پڑھانا شروع کر. آپ کو پڑھانی شروع کرنی ہوتی ہے تاکہ اس کو بلوغت تک آتے آتے عادت پڑ جائے. بیکاز نماز کی عادت پڑھنا آسان 10 نہیں. سال مار کے پڑھو. وہ بھی یہی ہے کہ فرض ہوگی بلوغت پر. میں نے آپ کو اسلامک سائنسز بتا دی. ٹھیک ہے، اور سارے بچے یہ نہ ہو کہ جو بالغ نہیں ہوگا اچھا پتہ چل گیا مجھے اب نہیں پڑھوں گی. اب نہیں، اللہ نے کرے ایسی عادت ڈالنی ہے تاکہ پھر وہ کبھی نہ چھوٹے. ٹھیک ہے، اس شفون کے دوپٹے میں لڑکوں کا تو الگ، لڑکوں کی بھی جو بالغ ہونے کی ایج ہے، آپ نے نماز پڑھانی وہیں سے شروع کرنی جو اللہ کے رسول نے کہا 7 سال سے. ان کا رجسٹر سٹارٹ ہوگا ان کی بلوغت سے. ٹھیک ہے، باریک دوپٹے میں، چائنا سلک کے دوپٹے میں، اور فور گاڈ سیک چائنا سلک کے دوپٹے میں کبھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. آئی ڈو ریمبر میں چائنا سلک کے دوپٹے میں نہ پڑھتی تھی، وہ سردے میں گر جاتا تھا. سردے میں گئے پورا دوپٹہ نیچے پڑا ہوا، آگے کہیں پنکھا چل رہا تھا، ہوا بھری اس کے اندر آپ بلون بن کے پورا دوپٹہ سلپ کر کے سر سے باندھیں. شفون کا دوپٹہ، چنری کا دوپٹہ، چائنا سلک کا دوپٹہ، پتلا دوپٹہ، جارجٹ کا دوپٹہ، سی تھرو دوپٹہ، ان میں نماز عورت کی نہیں ہوتی. عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جس کا مفہوم ہے بالغ عورت کی نماز موٹی چادر میں ہوتی ہے. ایک نماز کی اپنی پراپر چادر بنائیے. 4 اسکول آف تھاٹس میں سے 3 اسکول آف تھاٹس سوائے امام ابو حنیفہ کے 3 اسکول آف تھاٹس کہتے ہیں کہ نماز میں عورت کے پاؤں بھی کور ہونے چاہیے. اٹس اے ویری سیف سائڈ کہ آپ ایک چادر، ایک عبایا اپنا ایسا بنا لیں جس میں نماز پڑھتے میں آپ پورا آپ کے چھپ جائیں، یا کم سے کم آپ کے پاؤں کی جو بون ہے، اگر ٹو نہیں چھپ رہا تو آپ کے پاؤں کی ہڈی چھپ جائے کم سے کم. then we will be at the safe side. ہم کیوں اپنی نماز کو شک کی وجہ سے ضائع کریں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ کا جہاں چادر آتی ہے تو آپ کا سر سے لے کر پاؤں تک انکلوڈنگ، جیسے میرے ہاتھ نظر آ رہے ہیں اس وقت، اگر میں اسی طرح نماز پڑھوں گی تو میری نماز مکروہ ہے. 3/4 آستین ہے، ہاف آستین ہے، سلیو لیس پہنا ہوا ہے. اب سب نماز پڑھیں تو ہم نے بھی نماز پڑھنی ہے، تو چمڑی کا دوپٹہ اوڑھ لیا. اب یوں ہو رہا ہے، کیا مطلب غور سے دلہن ہو اور ماسی سے کپڑے ادھار لے کر اپنے برائڈل جوڑے کی جگہ پہن کر اسٹیج پہ آ کے بیٹھ جائے. آپ سوچ سکتے ہیں؟ ہم میں سے تو کوئی نہیں سوچ سکتا. اس رب کے سامنے کھڑے ہوئے، سلیو لیس ڈریس پہنا ہوا اور چنری کا دوپٹہ کوئی بورو کیا، اس لیے کہ اب دوپٹے تو ہیں ہی نہیں ڈریس میں، تو اولڈ فیشن لوگ دوپٹہ اوڑھتے ہیں. 2 پیس چلتا ہے اب تو. سوچنا ہے اگر یہ بھی ہے تو اکارڈنگ ٹو اسکالرز میری نماز مکروہ ہے. میری کلائی پوری کور ہونی چاہیے. جو ہڈی ہے کلائی کی دس شوڈ بی کورڈ. یہ جو میری آستینیں ہیں اس وقت پوری، میں نے تو ایسے نہیں پہنی تھی، مجھے نہیں پتا تھا، مجھے آپ کو دکھانی پڑی. میری آستینوں میں اس پر لائننگ نہیں لگی ہوئی ہے، تو میں چادر پہن کے کندھوں پہ اکٹھی کر لوں ساری، اور اس کے بعد میری آستینیں ایسے ایکسپوزڈ ہوں
جس میں لائننگ نہیں لگی ہوئی، ایسا شفون کی شرٹ، میری نماز مکروہ ہے. سر سے لے کے پاؤں تک، پاؤں کی ہڈی، ہاتھوں کی کلائیاں should be covered. And if you have skin tight jeans اور آپ کے آلموسٹ گھٹنے کے پاس آپ کا ٹراؤزر ختم ہو رہا ہے، آج کل ہوتا ہے ٹراؤزر کپڑیز آپ کی، پینٹس آپ کی، آپ کے لیگنس، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، جو بھی کہنا چاہیں، جو آلموسٹ گھٹنے کے پاس ختم ہو رہا ہے، نماز مجھے نہیں پتا کیا ہوگی. بیکاز جس دور میں اسکالرز نے فقہ بنایا ہے اس وقت عورتیں یہ نہیں پہنتی تھی. مسلمان عورت اور یہ ڈریسنگ سوچا نہیں جا سکتا. آپ کے لیگنز میں، اچھا بعض بچے کہتی ہیں کہ ہم نے قمیض لوز پہنی ہوئی ہے، اوپر چادر بھی پہن لی، ہاتھ بھی یہاں تک کور کر لیا، لیکن ہمارے ٹانگوں کے اندر اسکن ٹائٹ جینز ہیں، لیگنز ہیں، آپ کی نماز پھر بھی مکروہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز ان کے سر سے اوپر نہیں اٹھتی. بعض لوگوں کی نماز ان کے منہ پر دے ماری جائے گی. نماز پڑھ بھی رہے ہیں اور جس کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کے بتائے ہوئے طریقے سے نہیں پڑھ رہے، پلیز یہ نہ کریں. اس وقت آپ کا جو بھی لباس ہے، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی اے ججمنٹل پرسن کہ آپ فوراً جا کر اپنا نماز کا لباس جو ہے، اپنے سارے لباس جلا دیں اور پہن دیں. اٹس اپ ٹو یو. آئی کین گیو یو فوڈ فار تھاٹ. آئی کین انکریج یو. آئی کین گیو یو انکریجمنٹ. آئی کین گیو یو موٹیویشن. میں ڈنڈا نہیں ماروں گی آپ میں سے کسی کو بھی. یو ہیو ٹو تھنک. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھیں، بہتر ہے مسلمان عورت کی ڈریسنگ ایسی ہو کہ جس میں وہ اپنے محرم رشتوں کے سامنے اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے سامنے ساتھ آ سکے. باپ کے سامنے بھی بیٹی کا سلیو لیس ہو کر آنا، یا باپ کے سامنے بیٹی کا بغیر دوپٹے کے آنا. اٹس ناٹ دا میٹر آف حلال اور حرام، بٹ اٹس کمپلیٹلی ان اپروپریٹ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے اربعین نبوی میں، جس کو امام نبوی نے کمپائل کیا 40 احادیث، اس میں حدیث ایک آتی ہے جس میں حیا نہیں پھر وہ جو چاہے کرے. یہ حدیث کا معنی، جس میں حیا نہیں پھر وہ جو چاہے کرے. جس نماز کے لیے مجھے اور آپ کو کہا گیا کہ موت بھی سامنے کھڑی ہو اور تم اپنے سینسز میں ہو تو نماز نہ چھوڑنا، اس نماز کے سٹرکچر ہونے کی تیاری تو مجھے اور آپ کو آؤٹ ورڈلی کرنی پڑے گی. اللہ نہیں یاد آئے گا نماز میں. اگر میرا 5 فٹ کا جسم ان 2 نمازوں کے درمیان بھی جو کچھ کرتا ہے اور جس حلیے میں ہوتا ہے وہ رب کے احکامات کے مطابق نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی نمازوں میں دوام اختیار کرنے والا بنائے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہماری ذریت کو با نمازی بنائے، کانسٹنٹ نماز پڑھنے والا بنائے. اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنائے. اللہ ہماری نمازوں میں خشوع کی کوالٹی عطا فرمائے. اللہ ہمیں موت تک اپنی نمازوں میں دوام اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ اس گھر پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے جنہوں نے اپنے گھر کے دروازے اللہ کے کلام کے لیے کھولے ہیں. اللہ تعالیٰ فوزیہ کو صحت و تندرستی دے اور ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے اور اللہ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے. اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بناتے. اللہ ہمیں اپنی سزا سے پہلے سیدھے راستے پر لے کر آتے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.